السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیوں جی وہ جاپان کی خبریں ہیں؟ اچھا، یہ تو کل ذکر ہو چکا تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی آپ کی تیاری مکمل ہے؟ ہاں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. ان آیات پر جن کی تلاوت بھی پہلے ہوئی ہے، ترجمہ بھی ہو چکا ہے، درس جاری تھا اور معجزات کی بحث ہو رہی تھی. اب وہیں سے جہاں بات چھوڑی تھی میں بات شروع کرتا ہوں. سب سے پہلے تو ویری کا وہ حوالہ جو میں نے زبانی بیان کیا تھا وہ مل گیا ہے. اب وہ پڑھ کر پھر وہیں سے پھر بات کو آگے شروع کرتے ہیں. وہ آیت 185 پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے "And if they accuse thee of imposture" کہ اگر وہ تجھے جھوٹے دعوے بنانے کا الزام دیں، یعنی خدا پر تو نے جھوٹ باندھا ہے. This passage following closely upon the apology of Muhammad for not giving the usual signs of apostleship demanded by the Jews and others seems to give the ground of this accusation. یعنی جو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا جاتا تھا کہ وہ کہتا ہے کہ جو دوسروں کی طرف سے الزام لگایا جاتا تھا کہ تم جھوٹے نبی ہو، افترا باندھا ہوا ہے، تو اس کی دراصل بنیاد یہ تھی کہ معجزوں سے جو مسلم معجزے تھے جو بنی اسرائیل کے نبی باقاعدہ ہمیشہ دکھاتے رہے، ان معجزوں سے گریز کرتے رہے اور جب بھی مطالبہ ہوا ان کو دکھانے سے انکار کر دیا. Muhammad's imposture was evident because he refused to perform miracles which would prove that he had been sent from God. Muhammad's reply to this change is not in accordance with facts. کہتا ہے محمد کا یہ انکار معجزے دکھانے سے یہی ان کے نعوذ باللہ جھوٹے نبی ہونے کا بڑا ثبوت ہے. اور محمد نے جو جواب دیا ہے، یعنی قرآن کریم نے جو اس کا جواب دیا ہے، وہ کہتا ہے وہ حقائق کے برخلاف ہے. کیا جواب ہے؟ The apostles before thee have been accounted impostors. کہتا ہے یہ جواب غلط ہے. It is not true that all apostles were regarded as impostors. یہ بات درست نہیں ہے کہ تمام نبیوں کو جھوٹا قرار دیا گیا ہو. حالانکہ جو الفاظ ہیں قرآن کریم میں وہاں تمام نبیوں کی بات ہی نہیں ہے. پروفٹس بیفور، یہ نکرہ میں بات ہو رہی ہے، تو اس سے پہلے بھی انبیاء کو جھوٹا قرار دیا گیا ہے. تو جان بوجھ کر ایک غلط بات پہلے قرآن کریم کی طرف منسوب کرتا ہے،
پھر کہتا ہے کہ دیکھو یہ جواب قابل قبول نہیں، کیونکہ ہر خدا کے نبی کو جھوٹا قرار نہیں دیا گیا. It is not true that all apostles were regarded as impostors. Certainly such as those who were accused were enabled to work such miracles as proved even to their enemies that there was a prophet of God in Israel. کہتا ہے وہ سب پروفٹس جن سے یہ مطالبہ ہوا تھا، جن کو جھوٹا قرار دیا گیا تھا، ان میں سے ہر ایک ایسا معجزہ دکھانے پر قادر بنایا گیا تھا جو ثابت کر دیتا کہ وہ خدا کے نبی تھے، اور بات اس کے نتیجے میں حل ہو گئی اور ان کا سچا ہونا ثابت ہو گیا. اس کی تائید میں یہ وہ حوالہ پیش کرتا ہے حضرت ایلیہ نبی والا، کیونکہ اس کی سوختنی قربانی کی بات ہو رہی ہے، اس لیے وہ کہتا ہے دیکھو ایلیہ نے سوختنی قربانی کا معجزہ دکھا کر اپنے انکار کرنے والوں کا منہ بند کر دیا اور سچا ثابت ہو گیا. حالانکہ یہی آیت حضرت ایلیہ کے متعلق جو روشنی ڈال رہی ہے، یہ حضرت مسیح کے اوپر بھی ایک روشنی ڈال رہی ہے. اور اس تعلق کا میں نے پچھلے دفعہ کچھ ذکر کیا تھا، آج مزید وضاحت کروں گا تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ میرا استدلال کیا ہے. یہ سنیے، کہتے ہیں اور شام کی قربانی چڑھانے کے وقت ایلیہ نبی نزدیک آیا اور اس نے کہا، اے خداوند ابراہیم اور اسحاق اور اسرائیل کے خدا، آج معلوم ہو جائے کہ اسرائیل میں تو ہی خدا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں نے ان سب باتوں کو تیرے ہی حکم سے کیا ہے. میری سن اے خداوند، میری سن، تاکہ یہ لوگ جان جائیں کہ اے خداوند تو ہی خدا ہے اور تو نے پھر ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے. تب خداوند کی آگ نازل ہوئی اور اس نے اس سوختنی قربانی کو لکڑیوں اور پتھروں اور مٹی سمیت بھسم کر دیا، اور اس پانی کو جو کھائی میں تھا چاٹ لیا. جب سب نے یہ دیکھا تو منہ کے بل گرے اور کہنے لگے، خداوند وہی خدا ہے، خداوند وہی خدا ہے. اس پر حضرت ایلیہ کا رد عمل کیا تھا؟ ایلیہ نے ان سے کہا، بال کے نبیوں کو پکڑ لو، ان میں سے ایک بھی جانے نہ پائے. سو انہوں نے ان کو پکڑ لیا اور ایلیہ ان کو نیچے قیسون کے نالے پر لے آیا اور وہاں ان کو قتل کر دیا. پھر ایلیہ نے اخیاب سے کہا، اوپر چڑھ جا، کھا اور پی، کیونکہ کثرت کی بارش کی آواز ہے. ایلیہ نے اخیاب جو تھا بادشاہ اسرائیل کے مخالف جو بادشاہ تھا وہ اخیاب ہے، اسرائیل کا بادشاہ نہیں ہے. سو اخیاب کھانے پینے کو اوپر چلا گیا اور ایلیہ کرمل کی چوٹی پر چڑھ گیا اور زمین پر سے نگوں ہو کر اپنا منہ اپنے گھٹنوں کے بیچ کر لیا اور اپنے خادم سے کہا، ذرا اوپر جا کر سمندر کی طرف تو نظر کر. سو اس نے اوپر جا کر نظر کی اور کہا وہاں کچھ بھی نہیں ہے. اس نے کہا پھر 7 بار جا، اور 7ویں مرتبہ اس نے کہا، دیکھ ایک چھوٹا سا بادل آدمی کے ہاتھ کے برابر سمندر میں سے اٹھا ہے. یعنی 7 بار جا، چکر مار. یہ بھی عجیب و غریب بات ہے، وہاں بیٹھا انتظار کیوں نہ کیا بادل بننے کا. لیکن یہ ساری کہانیاں ہی ایسی ہیں بائبل کی. میں آگے جب چلوں گا تو اور بھی زیادہ لطف انکشافات ہوتے چلے جائیں گے. تب اس نے کہا، جا اور اخیاب سے کہہ کہ اپنا رتھ تیار کرا کے نیچے اتر جا تاکہ بارش تجھے روک نہ لے. اس سے پہلے کہا تھا بارش کی آواز ہے بہت بڑی، گھنگور گھٹائیں ہیں، اس لیے تو اوپر جا کے آرام کر. اور اب متضاد بات یہ کہ اپنے شاگرد کو کہا، جاؤ دیکھ کوئی نشان ہے بادل کا؟ تو اس نے کہا کوئی نشان نہیں. اس نے بس کہا 7 دفعہ جا. 7ویں دفعہ اس کو ایک چھوٹا سا بادل نظر آیا. تب اس نے اوپر اس کو کہا کہ اب یہاں سے نکلنے کی کر، تیار کرنی، جو بارش تجھے روک نہ لے. اور تھوڑی ہی دیر میں آسمان گھٹا اور آندھی سے سیاہ ہو گیا اور بڑی بارش ہوئی، اور اخیاب سوار ہو کر یزرعیل کو چلا. جس بات سے روک رہا تھا وہ تو ہو گئی، پھر بھی بارش میں ہی اس کو نکلنا پڑا. اور خداوند کا ہاتھ ایلیہ پر تھا اور اس نے اپنی کمر کس لی اور اخیاب کے آگے آگے یزرعیل کے مدخل تک دوڑا چلا گیا. یہ ان کا نبیوں کا تصور ہے. وہ جو بادشاہ ان کا مخالف تھا جو اسرائیل کو
وہ قوم اور کی جو اسرائیل کو تباہ کرنے پر کے درپے پہ تھی، وہ نبی نے اپنی کمر کسی بارش میں اس کے رتھ کے آگے دوڑا چلا گیا جہاں تک کہ اس کی سرحد نہیں آ گئی۔ اب آگے میں بتاتا ہوں دلچسپ بات۔ اب ویری لکھتا ہے such evident demonstrations were expected of محمد۔ اس قسم کی حیرت انگیز یقینی باتیں جو 100% قطعی ہو جائیں، یہ محمد سے مطالبہ کیا جا رہا تھا، اور وہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں۔ ان کی دماغی حالت کا اندازہ کریں، کس قسم کے ان کے دماغ میں موضوعات ہیں، کیسی کیسی قصے کہانیوں کو یہ حقائق سمجھے بیٹھے ہیں، اور تصور ان کی نبوت کا یہ ہے۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ ہو رہا تھا، بٹ نیور گیون، کبھی جواب، کبھی وہ پورا نہیں کیا مطالبہ۔ Even his own followers have been driven to invent a multitude of stories detailing the miracles wrought of their prophet. These have been recorded in their traditions. The following are samples of the miracles thus invented. A camel weeps and is claimed at the touch of Muhammad. Is calmed, not claimed, is calmed at the touch of Muhammad. یہ تو واقعہ درست ہے، یعنی واقعتاً حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روتے ہوئے کامل پہ ہاتھ رکھا تھا تو وہ خاموش ہو گیا، اور یہ کوئی ایسا عجیب و غریب معجزہ نہیں ہے جو عقل تسلیم نہ کرے۔ جانوروں پر اگر محبت کا ہاتھ رکھا جائے تو ویسے بھی وہ رسپونڈ کرتے ہیں، اور آج کل تو جانوروں پر جو تحقیق ہوئی ہے وہ بتاتی ہے کہ ان کے اندر ایک بہت گہری ایسی سینس ہے جو اپنے محبت کرنے والے اور سچے خلوص رکھنے والے کو اپنے سے دشمنی رکھنے والے سے بالکل جدا کرتی ہے۔ اور یہ زندگی کے اندر جو خدا تعالیٰ نے جذبہ بیان کر رکھا ہے تفریق کا، یہ نباتات میں بھی ہے، اور پودے بھی تجربوں سے ثابت ہوا ہے، جو نفسیات کے ماہرین نے تجربے کیے ہیں کہ اس شخص کو جو ان سے نفرت رکھتا ہو، اس کو اس کی موجودگی کو کراہت کے ساتھ محسوس کرتے ہیں اور اس کے خلاف رد عمل دکھاتے ہیں، اور وہ پودے اور وہ شخص جو ان سے محبت کرتا ہو، اس کے آنے پر وہ کھل جاتے ہیں اور رضامندی کے اور اپنے خوش ہونے کے آثار ظاہر کرتے ہیں۔ ایسے تجربے بہت سے ہوئے ہیں، اور لائی ڈیٹیکشن میں بھی ایک کوشش کی گئی تھی ان کو استعمال کرنے کی، کہاں تک اب کامیاب ہوئی ہے یعنی میں جانتا، مگر یہ تجربے تو مجھے علم ہے کہ باقاعدہ ایسے ہوئے ہیں کہ ایک شخص کو پودوں کے اوپر ظلم کرنے کے لیے کمرے میں داخل کیا گیا، اس نے مارا کوٹا، رگڑا اور غصے کا اظہار کیا، اور وہی شخص جب دوبارہ داخل کیا جاتا ہے تو جو بچے کچھے پودے ہیں وہ ایسے سینسٹیو پودے انہوں نے چنے تھے جو سکڑ بھی جاتے ہیں اور سمٹ جاتے ہیں، وہ فوراً سمٹتے ہیں اور سکڑتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک ایسے آدمی کو بھیجا گیا جو پیار کا اظہار کرتا ہے، ان سے محبت کی باتیں کرتا ہے، حالانکہ وہ زبان نہیں سمجھتے، مگر ایک انسانی طاقت اندر سے الفت اور پیار کی اور سچائی کی ان پر اثر انداز ہوتی ہے، اور وہ کھل اٹھتے ہیں دوبارہ۔ تو یہ تجربے کس حد تک معلوم سچے ہیں یا غلط، انسان اس جہت پہ مزید تحقیق کر رہا ہے، لیکن جانوروں کا اپنے سے پیار کرنے والوں اور سچے محبت کرنے والوں کو پہچاننا تو اتنا عام ہے کہ کتے بھی رسپونڈ کرتے ہیں جو بالکل ناواقف بھی ہوں۔ بعض آدمیوں کو دیکھتے ہیں تو بھونکتے ہیں ان کو، بعض کو دیکھتے ہیں تو دم ہلاتے ہیں اور ان سے پیار کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم جب اسکول جایا کرتے تھے قادیان میں تو ایک چودھری مانا ہمارے ہوتے تھے نمبردار، حضرت مرزا سلطان احمد صاحب اصل میں تو نمبردار تھے، مگر ان کی نمائندگی میں چودھری عبدالرحمن صاحب مانا کو بنایا ہوا تھا۔ ان کے ہاں باہر ایک بڑا خطرناک
बुल डॉग बंधा होता था, और मैं भी वहाँ गुज़रता था, वहाँ से बस्ता उठा के, कभी वो मुझे नहीं भौंका और रस्सियाँ तोड़ाने की कोशिश नहीं की। लेकिन एक और तालिब इल्म था, जब भी वो गुज़रता था उसको इतना गुस्सा आता था उस पर कि वो लगता था कि अपने संगल तोड़ा लेगा, जंजीरें तोड़ा के उस पर हमला कर देगा। और ये उसका जो सलूक था ये हमेशा उसी तरह जारी रहा है। तो जानवरों में कोई सेंस होती है, लेकिन ख़ास तौर पर अगर खुदा के नबी का प्यार हो तो उसके लिए तो नबातात की तरफ से भी ऐसा इजहार होना ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि कुरान करीम का दावा तो यह है कि तमाम तख्लीक अपने अंदर कुछ ऐसी सलाहियतें रखती है कि अल्लाह की हम्द के गीत गा रही है, खा तुम उस ज़ुबान को समझो या ना समझो। बस इस पहलू से जिस चीज़ का ये अपनी तरफ से मजाक उड़ा रहा है, बहुत ही बेवकूफ़ इंसान है। ये मुग़ज़ा तो इसको बड़ा अजीब लग रहा है कि रोते हुए कैमल को प्यार किया तो वो चुप कर जाए, कहते देखो कितना का खेज़ मौज़ा है। लेकिन जो मौज़ों जिन पर ख़ुद यकीन करता है वो मैं कुछ मिसालें दे चुका हूँ, कुछ और आगे आएंगी। आँख का जो ज़ख्मी थी उसका हील हो जाना, ये एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं थी, बल्कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी ये मौज़ा ज़ाहिर हुआ है। आपने एक दुखती आँख को, जो जिसकी शिकायत बाप ने की, ये बच्चे की आँख हमेशा दुखती रहती है, कोई इलाज नहीं हो रहा, उसको लुआब तर करके लुआब से उंगली को तर करके उसकी आँखों पर फेरा और दुआ की, तो वो उनकी गवाही है। बड़ी उम्र पाई उन्होंने कहा कि उसके बाद कभी भी मेरी आँख नहीं दुखी। तो ये जो एजाज़ हैं ये तो ऐसे एजाज़ हैं जो इस ज़माने में फिर दिखाए जा चुके हैं। लेकिन ईसाइयों ने जो एजाज़, जिन एजाज़ों को जिस एजाज़ का दावा किया है, जिन मौज़ों का दावा किया है, वो फिर कैसे दिखाए गए या दिखाए जा सकते हैं, उनके मुतालिक मैं बाद में गुफ्तगू करूँगा। अब ये हैं हज़रत एलिया के मौज़े, जिनकी तरफ ये इशारा करके कहता है खुसूसन कुर्बानी को जलाना, जिसके मुतालिक मैं पहले हवाला पढ़ चुका हूँ। इनके अपने मुहक्किकीन कहते हैं वो एक बिजली गिरने का वाक़या था, इससे ज़्यादा उसकी कोई हकीकत नहीं है। उसे एक गैर मामूली एजाज़ शुमार करना एक बेवकूफ़ों वाली बात है, क्योंकि आतिशी कुर्बानी तो फिर कुर्बानी पर गिरा करती, आतिशी कुर्बानी की आग तो कुर्बानी पर गिरा करती है, ना कि सारे इर्द गिर्द को भस्म कर दे। ये बिजली का नमूना है। तो बिजली का गिरना बाइबल से वैसे भी साबित है कि बारहा खुदा ताला की तरफ से नाराज़गी के इजहार के तौर पर ऐसा होता रहा, या उसकी तजल्ली के इजहार के तौर पर होता रहा। बस इसके माने वो करने पड़ेंगे जो माकूल माने हैं, जो ईसाई मुहक्किकीन ने भी किए हैं, ना कि वो ज़ाहरी तौर पर उस मौज़े को कबूल कर लेना। अब सवाल ये पैदा होता है कि हज़रत मसीह का इसके मुतल्लिक क्या फ़ैसला है। क्या हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ख़ुद हज़रत एलिया के मौज़ों को मिनोअन उसी तरह तस्लीम करते हैं जिस तरह बाइबल में मज़कूर हैं, या उनके अंदर मख्फ़ी मानों की तलाश करते हैं और उन्हीं मानों पर ज़ोर देते हैं कि यही सच्ची बात है। एक बिजली वाले मौज़े का है हिस्सा, उसमें अगर मानों को तलाश करो, माकूलियत देखो, तो यही बात नज़र आती है कि कोई कुर्बानी पर आग नहीं गिरी थी, बल्कि एक बिजली ज़ाहिर हुई है जिसने कुर्बानी और गैर कुर्बानी में फ़र्क ही कोई नहीं दिखाया। वो एक अंधी आग थी जिसने पानी तक को जला दिया। और ये होता है, ये है मानवी मफ़हूम, जो हकीकत हाल को माने के तौर पर समझना, और एक है ज़ाहिरी जिस पर वो उसका ज़ोर है वेरी का। तो अगर ज़ाहिरी पर ज़ोर है तो फिर उसका हर मौज़ा ज़ाहिरी तौर पर मानना होगा, और मसीह को भी इससे इन्हिराफ की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। तो हज़रत मसीह ख़ुद वैरी के ख़िलाफ़ गवाह बन बैठे हैं, क्योंकि एक और मौज़ा भी उसका बयान किया गया है, और वो ये है, अल-यशा ने कहा कि मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तेरी रूह का दूना हिस्सा मुझ पर हो। उसने कहा तूने मुश्किल सवाल किया,
تو بھی اگر تو مجھے اپنے سے جدا ہوتے دیکھے تو تیرے لیے ایسا ہی ہوگا، اور اگر نہیں تو ایسا نہ ہوگا۔ اب اس کی تشریح کیا ہے، یہ ہم ایک ریسرچ جو کر رہے ہیں اس میں یہ مضمون بھی زیر بحث ہے، اس وقت اس کو میں چھوڑتا ہوں۔ کہ دونا ہو، دوبارہ ایک برکت دونی کیسے ہو، اور اس کا جواب کیا تھا؟ اس کو آئندہ آنے والے حضرت یحییٰ کے واقعات کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو اس کے معنی بنتے ہیں۔ اور وہ آگے چلتے اور باتیں کرتے جاتے تھے کہ دیکھو ایک آتشی رتھ اور آتشی گھوڑوں نے ان دونوں کو جدا کر دیا، اور ایلیا بگولے میں آسمان پر چلا گیا۔ الیشع یہ دیکھ کر چلایا، اے میرے باپ اسرائیل کے رتھ اور اس کے سوار، اور اس نے پھر اسے نہ دیکھا، سو اس نے اپنے کپڑوں کو پکڑ کر پھاڑ ڈالا اور دو حصے کر دیا، اور اس نے ایلیا کی چادر کو بھی جو اس پر سے گری تھی اٹھا لیا اور الٹا پھرا اور یردن کے کنارے کھڑا ہوا۔ اب یہ معجزہ ہے جو دراصل سب سے بڑا معجزہ ایلیا کا ہونا چاہیے، کہ وہ زندہ رتھ پر بیٹھ کر آسمان پر چڑھ گیا۔ پھر بائبل نے وعدہ کیا کہ اسی طرح اترے گا جس طرح وہ آسمان پر چڑھا تھا۔ تم میرے بندہ موسیٰ کی شریعت یعنی ان فرائض و احکام کو جو میں نے حورب پر تمام بنی اسرائیل کے لیے فرمایا یاد رکھو۔ دیکھو خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پہلے آنے سے پیشتر میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا، اور وہ باپ کا دل بیٹے کی طرف اور بیٹے کا دل باپ کی طرف مائل کرے گا، مبادہ میں آؤں اور زمین کو ملعون کروں۔ ملاکی باب 4۔ اس میں جو پیشگوئیاں ہیں دو ہیں اصل میں۔ ایک حضرت مسیح کی پیشگوئی ہے جو جو بیٹا کہلاتے تھے، یعنی استعارتاً، اور باپ سے مراد خدا ہے۔ دوسرا ہے باپ کا خود آنا اور زمین کو ملعون کرنا، اور یہ فیصلہ کرنا کہ زمین گناہوں سے بھر گئی ہے۔ یہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی ہے کہ اس سے پہلے کہ میں آ جاؤں اور زمین کو ملعون کروں، یہ واقعہ ہوگا کہ ایلیا نبی آئے گا اور پھر مسیح آئیں گے جو بیٹا کہلائیں گے۔ جب اس طرف توجہ دلائی گئی مسیح کو کہ ایلیا کا واقعہ ہوا، بائبل میں مذکور ہے، رتھ پر بیٹھ کر آسمان پر چڑھا اور اس نے آنا تھا، وہ اترا ہی نہیں، تو مسیح نے کیا جواب دیا؟ وہ کہتے ہیں چاہو تو مانو ایلیا جو آنے والا تھا یہی ہے، یعنی یوحنا، جس کے سننے کے کان ہوں وہ سن لے۔ تو اگر مسیح کو ایلیا کے معجزے کے ظاہر کو قبول کرنے سے انکار کا حق ہے اور وہ اسے بڑے زور سے استعمال کرتا ہے اور تمہارے اپنے عقائد کے مطابق جو لفظی ترجمے ہو رہے ہیں ان کو رد کر رہا ہے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تمہیں اعتراض کا کیا حق باقی ہے؟ بین ہی وہی اعتراض پہلے مسیح پر وارد کرو، کہو کہ مسیح جھوٹا ثابت ہوا کیونکہ اس نے ایلیا والی پیشگوئی کا انکار کر دیا اور جو واضح قطعی نشان دکھا دیا تھا اس نے، اس سے بڑا اور کیا نشان ہو سکتا ہے کہ جو رتھ پر اوپر چڑھ گیا ہو؟ پہلے نشان کو چھوڑو، اس دوسرے نشان کی بات کرو، اس کا مسیح نے انکار کر دیا۔ بس اگر ایلیا کے حوالے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کرنا ہے تو پہلے مسیح کو جھوٹا ثابت کر کے پھر آگے محمد رسول اللہ کی باری آئے گی، وہاں سے آگے نکلو گے تو باری آئے گی نا۔ مسیح رستے میں کھڑے ہیں اور جب تک آپ کی قربانی نہ پیش کی جائے محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر تمہارا ہاتھ نہیں پڑ سکتا۔ یہ استنباط ہے جو میں ایلیا کے حوالے سے ویری کے جواب میں کر رہا ہوں۔ جہاں تک موضوع کا تعلق ہے، یہودی جو علماء ہیں عیسائی، وہ خوب اس بات پر بحث اٹھا کر چکے ہیں، اور اکثریت اب دن بدن اس طرف مائل ہو رہی ہے کہ یہ موضوع جو ہیں یوں ہی باتیں تھیں۔ پرانے زمانے میں کچھ قصے کہانیاں چلا کرتے تھے اور کثرت سے حوالے ایسے مل گئے، خصوصاً جرمن محققین نے وہ دریافت کیے ہیں کہ پرانے زمانوں میں جو پیگن لوگ تھے وہ ویسے ہی معجزے کے دعوے دار تھے جو مسیح کی طرف منسوب ہوتے ہیں، اور کچھ نیک لوگ جو دعا کا اعجاز دکھایا کرتے تھے،
ان کا وجود بھی قطعی طور پر ثابت ہے، اور ان کے اور مسیح کے موجزوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لیے اب بڑھتا ہوا خیال یہ ہے کہ مسیح کے متعلق یہ موجزے ان کے مریدوں نے دوسروں سے اخذ کر کے ان کی طرف منسوب کیے ہیں۔ یزائعون وہ کیا ہے وہ آیت من قبلہم، قرآن کریم فرماتا ہے یہ تثلیث کے متعلق کہ یہ پرانوں کی نقل کر رہے ہیں۔ یہ جو تثلیث کا ایک عقیدہ ہے مسیح نے پیش ہی نہیں کیا، پرانے جو جہلاء میں یہ تثلیث کا عقیدہ موجود تھا، اور اس پر بہت ریسرچ ہو چکی ہے، ہمارے پاس حوالے قطعی موجود ہیں کہ یہ جو تھی لیٹن دنیا، اس میں بڑے واضح طور پر 3 خداؤں کا تصور موجود تھا۔ اس وقت اس بحث کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہاں ایک اور بات یہ نکلی ہے کہ مسیح کے موضوعوں کا بھی یہی حال تھا، اور کچھ ان کے جو محققین ہیں ان کے چند جو تبصرے ہیں وہ میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ Miracles performed by others around the time of Jesus، یعنی بہت پرانی بات نہیں تھی، مسیح کے وقت میں بھی ارد گرد ایسے معجزے دکھائے جا رہے تھے۔ The 2 most frequently cited Jewish wonder workers are Honi or Onias, the rainmaker of the 1st century BC, and the Galilean Hanina of the 1st century AD، یعنی ایک پہلے کا اور ایک بعد کا۔ It is debatable whether they were primarily miraculous wonder workers by their own powers of men or persuasive prayer that brought God's extraordinary help۔ کہتے ہیں یہ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ اپنی ذات میں کسی طاقت کے دعوے دار تھے، یا خدا سے دعا کر کے قبولیت دعا کا نشان دکھایا کرتے تھے۔ The most popular pagan parallel offered for Jesus is Apollonius of Tyana of the 1st century AD۔ کہتے ہیں اپولونیس کے جو موضوع ہیں وہ بہت قریب ہیں مسیح کے، اور اس کے جو تذکرے ہیں وہ بہت ملتے ہیں، وہ آگے کتابوں کے حوالے دیں گے۔ یہاں ایک بات ضمن میں بتا دوں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ مسیح اور ان میں فرق یہ تھا کہ وہ تو دعائیں کر کے دکھا دیا کرتے تھے، مسیح میں ذاتی طاقت ہے۔ اس دعوے کو جھٹلانے کے لیے وہ واقعہ جو میں نے کل پیش کیا تھا کہ ایک لڑکا جس کو مرگی پڑتی تھی وہ حضرت مسیح نے ٹھیک کیا جبکہ شاگرد ناکام رہے، اسی حوالے میں یہ ذکر موجود ہے، اسی اقتباس میں ذکر موجود ہے۔ آگے جا کر آتا ہے کہ جب مسیح کے شاگردوں نے واپس جا کر، لوگوں کے سامنے تو نہیں، واپس جا کر علیحدگی میں مسیح سے سوال کیا کہ اے استاد، تو نے جو معجزہ دکھایا ہم کیوں ناکام رہے؟ تو حضرت مسیح نے فرمایا کہ یہ جو معجزہ ہے یہ دعا چاہتا تھا، اور دعا کا اعجاز تھا، اور تم نے دعا نہیں کی، تم اپنی طاقت سے ٹھیک کرنا چاہتے تھے۔ تو دعا کے اعجاز کو بڑا اعجاز قرار دیا، اور اپنی بزرگی کے نشان کے طور پر دعا کا اعجاز پیش کیا ہے۔ یہ ایک بالکل صحیح حقیقت ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ اس طرح بائبل میں جگہ جگہ وہ ابدی سچائیاں بھی موجود ہیں، تبھی اس کو ہم خدا کا کلام سمجھتے ہیں، مگر ایسا کلام جس میں بندوں نے بہت دخل اندازیاں کی ہیں اور کھرے کو کھوٹے کے ساتھ ملا دیا ہے۔ اب جوزفس کے متعلق آتا ہے، This is how Josephus describes Honi, a righteous man, a friend of God, who once in a dry period prayed to God to the end of drought, to the end of the drought, and God having heard his prayer sent rain۔ اب یہ معجزے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بکثرت ہوئے، جاری معجزے ہیں، اس زمانے میں ہوئے، اور حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاتھوں پہ ہوئے، آپ کے غلاموں اور غلاموں کے غلاموں کے ہاتھوں پر ہوئے، اور افریقہ کے بڑے بڑے علاقے اس بات کے گواہ ہیں کہ ان کی احمدیت کی وجہ اسی قسم کے معجزے بنے۔ تو ان کو معجزوں کو کوئی خاص مسیح کا غیر معمولی معجزہ قرار دے دینا یا
पुराने अंबिया के साथ ही ख़ास कर देना ये बिल्कुल गलत बात है। फिर कहते हैं रेफरेंस नंबर 2, ज़ियाल्स्का अपोलोनियस ऑफ टायाना इन लेजेंड एंड हिस्ट्री, ये किताब का नाम है। Sometimes Apollonius is held up as an example of the Hellenistic image of the divine man, that is, a human being supposedly gifted with godlike powers. And the gospel of or early Christian picture of Jesus is thought to be influenced by such a model. कहते हैं ये रुझान पैदा हो रहा है कि मसीह को तस्लीम किया जाए कि इसी अपोलोनियस की मॉडल पर मसीह की इमेज इसके मुरीदों ने बनाई है। यानी पीर तो नहीं उड़ते लेकिन मुरीद उड़ा रहे हैं, वो जो मुहावरा है ना वो इस पर सादिक आता है। आगे इंग्लिश टर्म मिरेकल के मुतल्लिक बहस करते हुए इसका उन्वान है जीसस रिफ्यूजिंग टू शो मिरेकल्स ऑन डिमांड। जो इल्ज़ाम रसूल सल्लम पर ये वैरी लगा रहा था वो ख़ुद मसीह के मुरीद मसीह पर लगा रहे हैं। When there is an attempt on the part of the devil, Herod, the Pharisees or the people to make it primary to ask Jesus to show off miracles, he is pictured as refusing. कहते हैं जब कभी भी वो कहते हैं वो कहता है जालिम कि पुराने तो जब भी मुतालबा होता था एक एजाज दिखा दिया करते थे, और ये स्कॉलर्स कह रहे हैं कि ये सारे लोग हेरोड फारसी सारे मिला जुला कर अवामुन्नास जब कभी भी हज़रत ईसा से एजाज़ का मुतालबा करते थे आप इनकार कर देते थे। Reference in one of the parables he is remembered as skeptical about whether the miraculous effectivity sways those who are not otherwise persuaded. अब वो दूसरा इल्ज़ाम यह था कि रसूल सल्लम ने ये बहाना बना लिया कि मोज़े दिखाने का क्या फ़ायदा, मोज़ों से तो ईमान पैदा नहीं हुआ करते। बैने यही बात हज़रत ईसा के मुतल्लिक़ ये स्कॉलर्स लिख रहे हैं। कहते हैं उन्होंने कहा ल्यूक 16:13, if someone should rise from the dead they will not be convinced। कि यहाँ तक ल्यूक में लिखा है कि अगर मुर्दे को जी उठता देख लें तभी भी ये नहीं मानेंगे। फॉल्स प्रॉफिट्स आगे लिखा है मार्क 13:20-23 कि ये जो मोज़ाबाजी है ये फॉल्स प्रॉफिट्स की इलामत भी है, सिर्फ सच्चों की नहीं। फॉल्स प्रॉफिट्स कुड वर्क प्रोडिजीज दैट वुड कम क्लोज टू डिसीविंग इवन द इलेक्ट। कहते हैं झूठे नबी तो ऐसे अजीब शान मोज़े दिखा सकते हैं जो प्रोडिजीज कहलाएं। प्रोडिजीज तो एक इंतहा से हद से ज़्यादा बड़ी हुई हैरत अंगेज़ चीज़ को कहते हैं, वो मोज़ा हो या कोई और चीज़ हो। प्रोडिजी कोई इंसान भी अजीब गरीब मखलूक का, जैसे हम अवामुन्नास दज्जाल को समझते हैं, वो प्रोडिजी है। तो कहते हैं प्रोडिजीज दिखा सकते हैं, नबी बेचारे तो छोटे मोटे मोज़े दिखाते हैं। तो फ़र्क क्या हुआ? मोज़ा तो तफरीक के लिए आता है, बस बाइबल का ये तस्लीम करना कि ज़िंदा भी करके दिखा दोगे तो वो जिन्होंने इनकार करना वो इनकार करेंगे। और प्रोडिजीज तो झूठे नबी भी जो झूठे दावेदार हैं वो भी दिखा दिया करते हैं। इसके बाद इसके एतराज़ का कि क्या हैसियत रह जाती है कि नौज़ बिल्लाह रसूल सल्लम ये बातें करते थे जो दोनों गलत हैं। यानी इसके नज़दीक ना नबियों ने कभी इनकार किया, ना वो उनका मोज़ा ऐसा था जिससे तस्लीम ना किया गया हो। वो कहता है सब मान जाते हैं। अब मसीह ने इनकार किया कतई तौर पर साबित, और मसीह के इस मोज़े ने उसको कोई भी फ़ायदा ना दिया, क्योंकि जब हज़रत मसीह को सलीब पर ले जा रहे थे तो उनके मददगार कहाँ थे जिन्होंने मोज़े देखे थे। जब पायलट की अदालत में उनका फ़ैसला हो रहा था तो क्यों उनके हक़ में अवाम उन्नास ने शोर नहीं मचाया? बाज़ रवायतों में ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र मिलता है फ़लाँ आदमी आया, फ़लाँ आदमी आया, लेकिन अवाम का जोश व खरोश इतना गालिब था कि पायलट डर गया।
اور وہ 12 حواری بھی غائب دکھائی دیتے ہیں اس وقت، وہ بھی اپنی جانیں بچا کے چھپے بیٹھے تھے۔ تو اگر معجزے دیکھنے والوں کا یہ حال ہے، جنہوں نے زندگیاں ساتھ گزاری، جنہوں نے پانیوں پہ چلتے دیکھا، جنہوں نے مردوں کو زندہ کرتے دیکھا، جنہوں نے حیرت انگیز کام آسمان سے اترتے دیکھے، ان کا یہ حال ہے کہ اب جب مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے اپنا نبی یا خدا کا سو کال بیٹا، تو اسے چھوڑ کے سب بھاگ جاتے ہیں۔ یہ تو معجزوں کا حال ہے۔ پھر مطالبہ ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی معجزے دکھائیں۔ ایسے معجزوں کی حیثیت کوئی نہیں۔ قرآن کریم کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ ان جہالت کے چکروں سے اور ان توہمات کے چکروں سے دنیا کو نکالا اور اندھیروں سے روشنی میں لے آیا، اور وہ اعجاز نمائی کی ہے جو چاند سورج کی طرح اونچے ہو کر گواہی دیتے ہیں وہ نشانات، اور ان پر نہ سائنس کی طرف سے کوئی اعتراض وارد ہو سکتا ہے، نہ عقل کی طرف سے۔ کوئی معمولی عقل رکھنے والا بھی ان کو یہ توہمات کی دنیا کی باتیں نہیں قرار دے سکتا، قطعی رونما ہونے والی باتیں ہیں۔ اور ایسے معجزے جو مسیح نے دکھائے، جن کا مسیح کے بھی ایسے معجزے ہیں جن کو یہ کچھ حیثیت نہیں دیتے، ان معجزوں کو بھی قرآن کے معجزوں نے اپنا لیا، اور ان کے پاس، عیسائی دنیا کے پاس کچھ بھی نہ چھوڑا باقی۔ مسیح نے اپنی آمد ثانی کے متعلق چاند اور سورج کے اندھیرے ہو جانے کو گواہ بنایا تھا۔ یہ ایک ایسا اعجاز ہے جو شعبدہ بازی نہیں ہے، جو فلکیات کی باتوں سے، امور سے تعلق رکھتا ہے، قانون قدرت سے تعلق رکھتا ہے۔ قرآن نے بھی وہ پیشگوئی کر دی۔ اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو قرآن کا جو اعجاز ہے یہ بائبل کی نقل ہے، اور اس کی نقل مار کے انہوں نے، قرآن نے اپنا اعجاز دکھایا۔ یہ بھی ایک معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے۔ وجوہ الشمس والقمر، میں اس آیت کی طرف حوالہ دے رہا ہوں۔ لیکن قرآن کا اعجاز دیکھیں کہ مسیح کا معجزہ جو مسیح نے ایک عظیم پیشگوئی کے طور پر دکھایا تھا، اس کا ذکر کیا اور اس سے اپنا اس طرح لیا کہ وہ مسیح ان کی دنیا میں تو نہ آیا مگر محمد رسول اللہ کی دنیا میں اتر آیا۔ اب اعجاز اور کس کو کہتے ہیں؟ یہ اب قیامت تک بیٹھے انتظار کرتے رہیں، ان کے ہاں وہ مسیح کا معجزہ سچا نہیں ہوگا جب تک قرآن کے حوالے سے اس کی سچائی نہ ڈھونڈیں۔ اس کو کہتے ہیں معجزہ اپنا لینا اور ثابت کر دینا کہ یہ سچا خدا ہے جس نے پرانے سچے کی بھی گواہی دی ہے، اور اگر تم اس کو سچا ثابت کرنا چاہتے ہو تو اس رستے سے داخل ہو، پھر تمہیں وہ مسیح دکھائی دے گا دوبارہ اترتا ہوا، جس کے لیے چاند اور سورج نے ان تاریخوں میں گواہی دے دی جن کے متعلق وہ ذکر آتا تھا۔ یہ 1894 کا 100 سال بعد آنے والا سال جو گزرا ہے، یعنی 1994، اس نے اس معجزے کو دوبارہ زندہ کر کے دکھا دیا ہے۔ اب عیسائیوں کو چیلنج ہے، اگر مسیح کا معجزہ الگ تھا اور قرآن نے نقل ماری تھی تو نقال تو سچا ثابت ہو گیا۔ اس نے تو ایک ایسی بات دکھا دی جو جب سے دنیا بنی ہے کسی کے حق میں اعجاز کے طور پر ظاہر نہ ہوئی، اور ان کو 2000 سال ہونے کو آئے ہیں، ان کا مسیح اس چاند سورج کی گواہی کے ساتھ نہ اترا نہ اتر سکتا کبھی۔ اگر اتار کے دکھا دیں تو وہی جو میں نے چیلنج دیا تھا باقی مسلمانوں کو، علماء کو، وہ میں ان کے لیے بھی کرتا ہوں۔ جو ان کے پادری ہیں وہ اگر اسی طرح چاند سورج کی گواہی کے ساتھ مسیح کو جسم سمیت آسمان سے اترتا دکھا دیں تو جو اس کی طرف اشارہ کرے گا، آنے والے کو دکھائے گا پہلے، اس کو 1 ارب روپیہ جماعت احمدیہ کی طرف سے انعام دیا جائے گا۔ اور اگر یہ کہیں کہ ہم نے پہلے دیکھا تھا تو ہم اس بحث میں پڑیں گے نہیں، سب کو دے دیں گے، سب کی بات مان جائیں گے۔ اور جب بہت سے دعوے دار ہوں اور کوئی تفریق کی وجہ نہ ہو تو سب کی بات ماننی چاہیے۔ اس ضمن میں میں ابھی آپ کے سامنے دوسرے مذاہب کے دعوے بھی بتاؤں گا، ان کی کیوں نہ مانیں پھر۔ اگر بائبل کی یہ کہانیاں جو انسانوں نے بائبل میں داخل کی وہ قابل تسلیم ہیں، تو بھگوت گیتا کا کیا قصور ہے، اور ویدوں کا کیا قصور ہے، بدھوں کی کتابوں کا کیا قصور ہے، دوسرے مذاہب کا آخر کیا قصور ہے کہ ان کی باتیں نہ مانی جائیں، جبکہ زیادہ مستند ہیں بعض باتیں
मुसलमानों में जो अपने बुज़ुर्गों की तरफ मोज़े मंसूब हुए हैं वो रवायत के एतबार से बहुत ज़्यादा कतई हैं, क्योंकि वो उस ज़माने के लोगों ने उनको लिखा और कोई ऐसा इश्तबा नहीं है कि उसमें खलत मलत किसी ने बाद में किया हो। इस पहलू से वो शक से बाला हैं और कसरत से दावे मौजूद हैं और देखने वाले कहते हैं हमने देखा। बस आज की दुनिया के देखने वालों का अगर तुम इनकार कर रहे हो तो कल की दुनिया के देखने वालों का हम क्यों ना इनकार करें फिर। और उनकी हैसियत क्या है कि वो इनसे ज़्यादा कतई गवाहियाँ साबित हों, जबकि तारीख़ के ऐसे अंधेरे पर्दे उन पर पड़े हुए हैं कि बाइबल जो जिन नबियों का जिक्र करती है उनकी मौजूदगी में ही नहीं, उनके 1000 साल बाद जाकर कहीं लिखी जाती है। हज़रत इब्राहीम, बल्कि उससे भी ज़्यादा, हज़रत नूह का जिक्र करती है, आदम का जिक्र करती है और लिखी गई है कई 1000 साल बाद। और वो जो लिखने वाले थे वो स्क्राइब्स थे मुख्तलिफ, और वो रवायतें इकट्ठे कर करके लिखते थे मुख्तलिफ जगहों से। और फिर जो कुछ उन्होंने लिखा वो सब कुछ यरूशलेम में उस माबद में, जिसको माबद क्या कहते हैं, सुलेमान का मंदिर, टेम्पल, हैकल, हाँ, हैकल सुलेमानी या टेम्पल ऑफ सोलोमन्स टेम्पल, उसमें सब कुछ जला दिया गया, कुछ भी बाकी न रहा। और 200 साल बाद उसके कहीं फिर एक नबी कहता है कि मैं उसको दोबारा इकट्ठा करता हूँ, या खुदा ने मुझे 2 दावे हैं दोबारा बता दिया है। तो सारी बाइबल वो अकेला अज़रा नबी फिर लिख रहा है। और बाद मुहक्किकीन कहते हैं नहीं नहीं, उसने इल्हामन तो लिखी नहीं थी सारी बाइबल, बल्कि बहुत से रावी थे मौजूद जो 200 साल से रवायतें जमा किए हुए सीनों में चिमटाए हुए थे, उनको उन्होंने इकट्ठा किया और फिर लिखा है। ये इस किताब का एतबार तो लाजिम है, मगर जो तारीख़ इस दौर में बनी है, हमने ख़ुद दावेदार देखे हैं, उनका फिर क्यों इनकार करें और किस मज़हब को सच्चा माने, किसका इनकार करें। ये तो उसूली बहसों के बाद तय होगा कि रवायत को किस हद तक और क्यों काबिल कबूल समझा जाए। हम दरायत की बहस इस वक्त नहीं कर रहे हैं। दरायत के लिहाज से तो सारे ही रद्द करने के लायक बातें हैं, या अक्सर रद्द करने के लायक बातें हैं। मगर अब मैं आपको बताता हूँ, जीसस रिफ्यूज टू शो ऑफ मिरेकल्स एक और किताब है, ऑथर एलन रिचर्डसन है, द मिरेकल स्टोरीज ऑफ द गॉस्पल्स। इसमें लिखता है, जीसस हिमसेल्फ रिजेक्टेड द अपील टू credulity and refused to give signs to work miracles as evidence of his supernatural power and authority. इनके मुहक्किक साफ कह रहे हैं कि जीसस ने कभी भी इमदद तलब मुतालबे के वक्त अपने गैर मामूली, गैर उस इंसानियत से बाला ताकतों के इजहार के तौर पर या सबूत के तौर पर कोई मेज़ा कभी पेश नहीं किया। For Jesus and for the New Testament writers in general, the significance of the miracles lies in their character or quality or spiritual meaning rather than in their impressiveness as mere wonders. अभी आ गए हैं इस बात पर कि ज़ाहिरी तौर पर इन मौज़ूओं को लफ्ज़न कबूल करना और हैरत अंगेज़ बातों के तौर पर अपने ईमान के लिए तक़वियत का ज़रिया बनाना, ये लग़व बातें हैं। उनके अंदर जो मानी मुज़मिर हैं, जो इलाही पैगामात हैं, उनको समझना चाहिए। ये रिचर्डसन ने जो जिन मुहक्किकीन पर ज़्यादातर बिना की है, मैं उनके नाम बता देता हूँ, कुछ इसका हवाला और पढ़ता हूँ, इसलिए जिस शख्स को भी दिलचस्पी हो मज़ीद ईसाइयत और मिरेकल्स यानी मोजज़ात के मज़मून में, उसको ये इन किताबों का मुताला करना चाहिए। ये जर्मन ऑथर्स मालूम होते हैं नामों से। Bultmann is specially pressed by the non-Christian parallels to the gospel miracle stories, and he thinks that the miracle stories of the Gospels possess a remarkable resemblance to the Hellenistic miracle narratives.
द लेटर, अच्छा इसका तर्जुमा खुलासतन ये है कि बल्टमैन का ये एतक़ाद है, यानी उसका ये फाइंडिंग उसकी ये है कि नॉन क्रिश्चियन पैरेलल्स जो गैर ईसाई मोजज़ों के निशान उस ज़माने में मिलते हैं वो मुतवाज़ी मसीह के वक्त के साथ चल रहे हैं। उनको देखने के बाद मसीह के मोजज़ों की हैरत अंगेज़ ममासलत, हेलेनिस्टिक यानी ग्रीक, हेलेनिस्टिक ग्रीक है, ग्रीक मोजज़ों के जो दावे हैं उनसे ये मुशाबहत मिलती है। Bultmann quotes, readers are recommended to read O. Weinreich's work on ancient miracles of healing and P. Feibig's discussion of Jewish miracle stories of the New Testament period. In his own volume, Die Geschichte der Synoptischen Tradition, 2nd edition, 1931, he summarizes at considerable length the Greek and Jewish material, drawing largely upon the above authorities. تو یہ اگر کسی نے مزید تحقیق کرنی ہو تو اس کے لیے مفید مواد مل جائے گا۔ اب حضرت مسیح نے جو کچھ کیا اس کے ثبوت کے طور پر مسیح کے بعد بھی کچھ نشان ایسا ملتا ہے جس سے ہم ان باتوں کی صداقت کا کوئی اندازہ کر سکیں، کوئی مزہ چکھ سکیں۔ یہ بنیادی بات ہے۔ اعجاز وہ ہے جو خدا کی طرف منسوب ہو۔ بندے کا اعجاز تو کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ ایک بندہ مر گیا ساتھ ہی اعجاز بھی مر گیا۔ ہم خدا کے تعلق سے معجزوں کی باتیں کر رہے ہیں، اور وہی معجزہ زندہ اور قابل تسلیم ہے جسے دہرایا جا سکتا ہو۔ یہ ایک سائنسی اصول ہے جسے جھٹلانے والے توہمات کی دنیا میں بستے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے جس کی دلیل کی روح سے وہ دنیا کے کسی معجزے کو بھی منوا سکیں۔ اعجاز وہ جو خدا کی طرف سے آتا ہو، اور وہ ایسے واقعات ہوں جو پہلے بھی ہمیشہ ہوتے رہیں اور کوئی استثناء نہ رکھتے ہوں، خدا کے سب بندوں سے خدا کا وہی سلوک ہو۔ اس کو قرآن کریم سنت اللہ قرار دیتا ہے، اور اسی سنت کو دہراتا ہے اور آئندہ کے لیے بھی ہمیشہ جاری و ساری قرار دیتا ہے۔ یہ ہے حقیقی اعجاز جو قرآن نے پیش کیا، اور اس سے زیادہ روشن تر اعجاز دنیا میں پیش کیا جا ہی نہیں سکتا، جو عقلوں کو بھی مطمئن کرے اور دلوں کو بھی مطمئن کرے۔ یہ لوگ ہمیں واپس اندھیروں میں لے جانا چاہتے ہیں، ان کہانیوں میں جہاں 2000 سور کے اوپر جن چڑھ جاتے ہیں، لشکر ان کے اوپر حملہ اور ہوتا ہے اور پھر مسیح اپنی طرف سے تو اس کو کہتا ہے کہ ہاں میں تمہیں بچا لوں گا، فکر نہ کرو، سزا نہیں دیتا، اور سارے سور ان روحوں کو لے کے غرق ہو جاتے ہیں۔ یہ کون سا اعجاز ہے؟ اس قسم کی کہانیوں کی اور لغو کہانیوں کی دنیا میں یہ ہمیں لے جانا چاہتے ہیں۔ مگر مسیح ایک نشان ایسا چھوڑ گیا ہے جس سے حضرت مسیح اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان لغویات سے بری الزمہ ثابت ہوتے ہیں۔ حضرت مسیح نے ایک دائمی نشان چھوڑ دیا ہے اپنی حقیقت سمجھانے کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو جو معجزے میں دکھاتا ہوں وہ ایسے نہیں ہیں کہ میرے ساتھ مر جائیں، وہ ایسے ہیں جو دائمی ہیں، اور ہر وہ شخص جو مجھ پر رائے برابر بھی ایمان رکھتا ہے وہ بھی اگر چاہے تو ان معجزوں کو دہرا سکتا ہے۔ بس اگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تشریح کو قبول کیا جائے کہ روحانی مردے تھے جو زندہ ہوتے تھے، یہ روحانی مریض تھے جو شفا پاتے تھے، یہ جنم کے اندھے جو دیکھتے تھے، یہ دعا کے نتیجے میں وہ کورے لوگ تھے جو صداقت کو پہچان نہیں سکتے تھے مگر دیکھنے لگ گئے تھے۔ اگر یہ تسلیم کریں تو مسیح سچا ہے، اور مسیح کے معجزے ضرور دہرائے جا سکتے ہیں اور دہرائے گئے ہیں۔ اور اگر اس کو تسلیم نہیں کرنا اور ویری کے پیچھے لگ کر جاہلانہ طریق پر لفظاً معجزوں پر اعتقاد رکھنا ہے
تو پھر مسیح کو جھٹلانا پڑے گا. موعظوں پر ایمان اور مسیح پر ایمان اب اکٹھے نہیں چلیں گے، کیونکہ مسیح نے ثابت کر دیا ہے. یا یہ ماننا پڑے گا، اگر یہ بات میرا دعویٰ درست نہیں، تمہیں تسلیم نہیں، تو یہ ماننا پڑے گا کہ مسیح کے اوپر کبھی ایک بھی آدمی ایمان نہیں لایا. کیونکہ مسیح کہتے ہیں میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اس پہاڑ سے کہہ سکو گے کہ یہاں سے سرک کر وہاں چلا جا، اور وہ چلا جائے گا، اور کوئی بات تمہارے لیے ناممکن نہ ہوگی. اب بتائیں، رائی کے برابر بھی ایمان ہو تو تم کہو گے ایک پہاڑ کو سرک کے وہاں چلا جا. تو کیا مسیح ایسے نبی تھے یا ایسے خدا کے بیٹے تھے کہ جو ساری دنیا کو بے ایمان چھوڑ گئے، اور نہ ان کے حواری وہ کام کر سکے، نہ کوئی اور ویسا کوئی بات کا انسان ایسے کام دکھا سکا، اور اب جب ان سے مطالبہ کرتے ہیں تو اب اس کی وہ تعویلیں کرنے لگ جاتے ہیں. اب ان میں وہ لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں یہ پہاڑ تو تمثیل ہے، اس سے یہ تو مراد نہیں تھی کہ سچ مچ. لیکن جب یہ مسیح پر ایمان کی طرف بلاتے ہیں تو ان کے سارے موضوعوں کو بے نہیں ویسا ماننے پر مجبور کرتے ہیں. پھر مسیح فرماتے ہیں، یسوع نے جواب میں ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر ایمان رکھو اور شک نہ کرو تو نہ صرف وہی کرو گے جو انجیر کے درخت کے ساتھ ہوا، یعنی ہرے بھرے درخت کو بددعا دو گے اور وہ مر جائے گا، بلکہ اگر اس پہاڑ سے بھی کہو گے کہ تو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ تو یوں ہی ہو جائے گا، اور جو کچھ دعا میں ایمان کے ساتھ مانگو گے وہ سب تم کو ملے گا. متی باب 21 آیت 19-21. پہلی کا حوالہ بھی تھا، پہلے اقتباس کا متی باب 21 آیت 14 تھا 21. پھر متی باب 17 آیت 20 میں ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اس پہاڑ سے کہہ سکو گے کہ یہاں سے سرک کر وہاں چلا جا، اور وہ چلا جائے گا، اور کوئی بات تمہارے لیے ناممکن نہ ہوگی. پھر یوحنا باب 14 آیت 12-16 میں ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا، یعنی وہ سارے کام جو میں کر چکا ہوں تمہیں دکھا چکا ہوں وہ کرے گا، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر کام کرے گا. جو مسیح سے اعجاز میں کسر رہ گئی تھی وہ اس پر ایمان لانے کے نتیجے میں اس کے شاگردوں کو پوری کرنے کی توفیق ملے گی. ان سے بڑھ کر کرے گا کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں، اور جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے. اگر میرے نام سے مجھ سے کچھ چاہو گے تو میں وہی کروں گا. اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا. اب یہاں سارے جو مہمے تھے حضرت مسیح نے حل فرما دیے ہیں. اب ان جاہلوں کو اگر نظر نہ آئے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم جو تنقید کر رہے ہیں نعوذ باللہ حضرت مسیح پر نہیں، بلکہ حضرت مسیح کے اعجاز کو بگاڑنے والے اور حضرت مسیح کے معجزات کو جہالت کے قصے بنانے والوں پر تنقید کرتے ہیں. مسیح خود دراصل یہ باتیں کہہ کر یہ سمجھا گئے ہیں کہ تم میں سے بہت مجھ پر ایمان لائے ہیں اور وہ ویسے کام دکھا سکیں گے، اور جو وہ دکھا سکیں گے وہی میں بھی دکھایا کرتا تھا، اس کے سوا میری طرف منسوب نہ کرنا. یہ کنجی تھی سارے مسائل کی حل جو ان کے ہاتھ میں تھمائی گئی، اور پھر انہوں نے اس سے استفادہ نہ کیا. اور خلاصہ یہ نکالتے ہیں، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے. اور یہی وہ تعلیم ہے جو دائمی تعلیم ہے، کیونکہ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو ایک ہی طریق ہے اس محبت کا جواب پانے کا کہ تم میری یعنی محمد رسول اللہ کی اطاعت کرو، اور پھر خدا بھی تم سے محبت کرے گا. اب یہ دیکھیں سچائیاں کس طرح ایک دوسرے کی مؤید ہو جاتی ہیں. اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکم پر عمل کرو گے، یہ محبت کا اظہار اور ثبوت ہے. اور پھر میں کچھ نہیں کر سکتا، میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا. وہ دوسرا مددگار کون ہے؟
حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نہیں کہتے مسیح کہ میں پھر آ جاؤں گا، بات ہے میں باپ سے درخواست کروں گا، یہ میری دعائیں ہی ہیں جو حضرت محمد رسول اللہ کو کھینچ لائیں گی، جیسا کہ ابراہیم کی دعائیں بھی کھینچ لائیں، پہلے انبیاء نے بھی آپ کے لیے دعائیں کی، تو اتنا ہی واضح، اور پھر ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا، یعنی پھر وہ کبھی نہیں چھوڑے گا، اس کی شریعت دائمی ہوگی، وہ آ کر جانے والی شریعت نہیں ہوگی۔ بس جس دائمی شریعت والے نبی کا اتنا کھلا کھلا ذکر موجود ہے، اس سے آنکھیں بند کرتے ہیں اور ان موضوعوں میں ڈوبتے ہیں جو حقیقت میں بعض روحانی پیغام لے کر آئے تھے، لیکن ان کو ظاہر میں قبول کرنا جہالت اور اندھا پن ہے۔ لیکن اگر یہ اصرار کرتے ہیں تو جس بات کو ویری قرآن پر تضحیق کا ذریعہ بناتا ہے کہ قرآن کہتا تھا کہ دیکھو موضوع آئیں گے بھی تو تم فائدہ نہیں اٹھا سکو گے، کہتے بہانہ بازی ہے، سب لوگ موضوع سے فائدہ اٹھاتے رہے، اچھا پھر ان مسیح کے ان موضوعوں سے تم نے کیا فائدہ اٹھایا؟ ایک بھی دکھاؤ جو رائے برابر بھی مسیح پر ایمان لایا ہو۔ 2000 سال ہونے کو آئے، آج تک ہم نے تو کوئی ایک مسیح بھی نہیں دیکھا جو ایک رائے برابر بھی مسیح پر ایمان لایا ہو۔ قرآن سچ ہے کہ تم سچے ہو؟ قرآن یہی کہتا تھا کہ موضوعوں کو دیکھ کر، جن قسم کے موضوع تم نے دماغ میں باندھے ہوئے ہیں، ان کو دیکھ کر ایمان پیدا ہوتا ہی نہیں، جہالت پیدا ہوتی ہے۔ اور مسیح گواہ بن گئے ہیں اس بات پر کہ جس قسم کے موضوع تم مانتے ہو، اگر وہی ٹھیک ہیں تو پھر میرے پر ایمان لانے، بلکہ رائے برابر ایمان لانے کے نتیجے میں تم میں بھی وہی اعجاز کی طاقت پیدا ہوگی، اور آج تک کبھی کسی میں پیدا نہیں ہوئی۔ میں نے آپ کو واقعہ پہلے سے بتایا تھا درس میں، جو جھیل زورخ کے پاس پیش آیا تھا۔ زورخ کے پاس جو جھیل ہے اس کا نام کیا ہے؟ لیک زورخ نہیں، غالباً کچھ اور ہے، جو بھی نام سے بحث نہیں ہے اس میں۔ کیا؟ لوسرن، ہاں غالباً لوسرن ہی ہے۔ اس کی تصریح کی ضرورت نہیں، سب دنیا جانتی ہے، یہ نہ ہو کہ اگلے مجھے خط شیخ ناصر کا خط آ جائے کہ وہ یہ لیک ہے، یہ لیک ہے، یہ پکا پتہ ہے، اس کا انکار شیخ صاحب بھی نہیں کر سکتے۔ وہاں زیورخ میں مجلس لگی ہوئی تھی سوال جواب کی، اور ایک عیسائی عورت، بڑی جوشیلی عیسائی، وہ مجلس میں شامل ہوئی۔ وہاں عیسائی بھی تھے سوال کرنے والے، اور مجلس کا رنگ جمتا دیکھ کر اس کو بہت ہی تکلیف پہنچ رہی تھی اور صاف بے چینی ظاہر تھی۔ تو آخر اس نے کہا میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ حضرت مسیح نے تو مردے زندہ کیے، حضرت مسیح نے یہ کیا، حضرت مسیح نے یہ کیا، آپ جس مرزا غلام احمد کو مسیح کے طور پر پیش کر رہے ہیں، کیا انہوں نے بھی یہ موضوع دکھائے تھے؟ اگر دکھائے تھے تو مجھے بتائیں، میں ذرا تحقیق کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا انہوں نے کوئی ایسے موضوع نہیں دکھائے، اس لیے کہ پہلے مسیح نے بھی کوئی نہیں دکھائے۔ نہیں، اس نے کہا دیکھو بھائی انہوں نے لکھا ہوا ہے، سب کچھ دکھایا۔ میں نے کہا ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ وہ کہانیوں کے میں ہمیں لے جانے کی بجائے اس دنیا میں اس کے شواہد پیش کرو جو آج کی دنیا ہے۔ اور مسیح نے وعدہ کیا تھا تم سے کہ ایک رائے برابر بھی تم ایمان رکھتے ہو تو وہ ساری باتیں دہرا سکو گے جو مسیح کیا کرتا تھا۔ تو الحمدللہ تم وہاں دعویٰ کری ہو، ساتھ ایک لیک ہے بہت بڑی۔ کل 10 بجے ہم وقت مقرر کرتے ہیں۔ تم کس مسیح کی طرف میں بلا رہی ہو؟ جس پر ایمان رکھتی ہو، جس کو جھوٹا سمجھتی ہو؟ اگر تم جھوٹا سمجھ کر اس کی طرف بلاتی ہو تو نہایت لغو بات ہے، اور اگر ایمان رکھ کر بلاتی ہو تو پھر اچھی بات ہے۔ لیکن ثبوت یہ دینا ہوگا کہ ہم لیک کے دوسرے کنارے پر سب تمہارا انتظار کریں گے، تم پرلے کنارے سے چل کر مسیح والا یہ موضوع دکھاؤ، اور جب وہاں پہنچو گی تو میں اور میری جماعت تمہاری بیعت کر لیں گے۔ ایسی پریشان ہوئی، اس طرح اس نے بھاگنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا نہیں، اب نہیں، میں نہیں جانے، اب تم نے اٹھایا سوال، اب میں نے جانے نہیں دینا کہ مجھے وقت نہیں ہے، مجھے میں نے کہا جو وقت دو میں یہاں آتا ہوں۔ ایسا دوڑی کہ پھر کبھی اس کا نشان بھی نہیں ملا۔ تو جو قرآن کریم پر تضحیق کرتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق اڑانے کے بدبختی کرتے ہیں، ان کے جواب خود مسیح نے ہی دے دیے ہیں۔
ہمیں کیا ضرورت ہے اور جواب ڈھونڈنے کی؟ مسیح نے ہمیشہ کے لیے ایسے تماش بینوں کو جھوٹا ثابت کر دیا ہے اور ہمیشہ یہ جھوٹے رہیں گے۔ وہی معجزہ مسیح کا سچا نکلا جو حقیقت میں آفاقی تھا، اور وہ محمد رسول اللہ کے غلام کے حق میں پورا ہوا ہے، وہ کسی مسیحی کے حق میں پورا نہیں ہوا۔ اب میں نے کہا تھا فرق ہم کیوں کریں؟ اب بہت عجیب و غریب قصے تو میں سارے بیان نہیں کر سکتا، مگر چند نمونے دیتا ہوں کہ موضوعوں پر ایمان لانے والوں کا مذہب کیا ہوتا ہے اور کیسے کیسے وہ تاریکیوں میں بسنے والے لوگ ہیں۔ مگر باہر بیٹھے ہم کہہ سکتے ہیں ان لوگوں کا ایمان ہے، اس لیے ان کو مخاطب کر کے یہ کہہ کہ تم اس طرح جھوٹے ہو، یہ بھی پسندیدہ طریق نہیں ہے۔ مگر میں مجبور ہوں یہ بتانے کے لیے کہ اگر مسیحیوں کے بیان کردہ معجزے قابل قبول ہیں جبکہ ان کی تاریخی روایات بہت ہی کمزور ہیں، تو پھر باقی دنیا کے سب معجزے ہمیں ماننے پڑیں گے۔ پھر فرق کیوں کریں؟ آخر مہادیو کے متعلق گارتک، مہاتم اور پدم پران میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ اندر دیوتا مہادیو کے درشن کو کیلاس پر پربت پر گیا۔ وہاں جا کر کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص بدصورت، سرخ چشم، بڑے بڑے دانتوں والا بیٹھا ہے۔ اندر نے اس سے پوچھا کہ شیو یعنی مہادیو کہاں ہے؟ اس نے اندر کی بات کا کچھ جواب نہ دیا بلکہ سخت گوئی سے پیش آیا، اور اندر نے خفا ہو کر اس کے گردن پر گرز مارا۔ وہ گرز اسی وقت راکھ ہو گیا۔ اندر حیران رہ گیا، اور حقیقت میں وہ شخص بدصورت آپ ہی مہادیو تھا۔ مہادیو نے چاہا کہ اندر کو جلا کر راکھ کر ڈالے۔ اتنے میں پرہپت جو سارے دیوتاؤں کا پرہپت لکھا ہوا ہے، یا برہپت جو سارے دیوتاؤں کا پیر و مرشد ہے، کیا پرو نہیں میں جو لکھا ہوا بتا رہا ہوں، کہ آپ کے ذہن میں وہ تو نہیں بتا رہا، لکھا ہوا ہے برہپت۔ ہاں، اس وقت کہتے ہیں جب اس نے کہا کہ میں اس کو جلا کے راکھ کر دوں، سارے دیوتاؤں کا پیر و مرشد ہے وہاں حاضر ہوا اور اندر کی سفارش کرنے لگا، اور بہت عاجزی سے اندر اور برہپت نے مہادیو کو سراہا۔ تب مہادیو نے اندر کا گناہ معاف کیا اور کہا کہ جو تمہاری مراد ہے مجھ سے مانگو۔ ان دونوں نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ غصے کی آگ جو تمہاری آنکھوں میں بھڑک رہی ہے اس کو دبا لیجئے۔ مہادیو نے کہا کہ یہ آگ دب نہیں سکتی، لیکن میں اس کو کہیں اور جگہ پھینک دیتا ہوں۔ وہی معجزہ جو مسیح والا تھا نا، کہ ایک کو نکالا اور کچھ اور بنا کر پھینک دیا۔ پھر مہادیو نے غصہ کی آگ کو سمندر میں جہاں گنگا ندی ملتی ہے وہاں پھینک دیا، اور وہ آگ وہاں پڑتے ہی ایک لڑکے کی صورت بن گئی، اور اس لڑکے نے رونا شروع کیا۔ اس لڑکے کی آواز کی ہیبت سے زمین و آسمان میں بھونچال پڑ گیا۔ یہ معجزہ ہے۔ اب وہ ایسا تو نہیں جیسے سور بیچارے غرق ہوئے تھے، مگر اس سے کچھ بہتر انداز کا ہے کہ وہ لڑکا بن گیا، اور پھر بھونچال اس طرح آتے ہیں، وہ لڑکا روتا ہے گویا کہ تو بھونچال آ جاتے ہیں۔ آگے ایک ایسا خوفناک ہے معجزہ جس کو پڑھتے ہوئے بھی حیات ہی ہے، میں پڑھوں گا ہی نہیں۔ یعنی ان کے خدا اندر کا تصور یہ ہے کہ اندر جو بہت بدکار ہے گویا کہ، اور وہ بڑے ظلم کسی پہ کرتا ہے، پھر اس کی بددعا سے وہ عبرت کا نشان بن جاتا ہے خود اندر۔ یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ اور پھر مہابھارت میں لکھا ہوا ہے کہ جوان مرد بچے بن گئے۔ یہ 3 خدا جو ان کے ہیں، بڑے بڑے دیوتا، یہ کسی کے گھر جاتے ہیں، اور وہاں اب میں سنا دیتا ہوں آپ کو، چلیں۔ مہابھارت میں لکھا ہے کہ اتری منی کی جورو بہت خوبصورت تھی۔ یہ تینوں یعنی برہما، وشن اور مہادیو اس کی عصمت میں رکھنا ڈالنے کو اس کے دروازے پر بھیک مانگنے کو گئے۔ یعنی یہ خدا ہیں، وہ بیچاری بھیک دینے کو باہر آئی۔ یہ فرمانے لگے کہ ہم کیا بھوکے ہیں کہ ایسی بھیک لیں گے؟ ہاں، اگر ہم کو اپنے گھر میں لے جا کر اور اپنی کچھ خدمت کر کے ہم کو کھانا کھلاوے تو ہم ٹھہرے رہیں۔
وہ بیچاری اپنے خصم سے اجازت دے کر ان تینوں کو اپنے گھر میں لے گئی، لیکن وہ ان تینوں خداؤں پر حاوی تھی، زیادہ ہوشیار نکلی۔ جب کھانا کھلانے لگی تو اس عورت نے ان کے بدن پر پانی چھڑکا، یہ تینوں چھوٹے چھوٹے لڑکے بن گئے اور لڑکے کھانا کھا کے باہر ہوئے۔ یہ بڑا اعجاز ہوا ہے۔ اعجاز کی دنیا تو بڑی عجیب ہے۔ بشن بد دعا سے پتھر بن گیا اور ارجن حبشی کی صورت اختیار کر گیا، اور گرو امر داس مردہ لڑکے کو زندہ کر دیتے ہیں۔ ایک روز گرو امر داس جی دیوان عام لگائے بیٹھے تھے، جنم ساکھی گرو نانک دیو جی مصنفہ بھائی بالا۔ جب سکھوں کا بھی اعجاز ہے، کیوں نہ مانے؟ آخر اتنے مان لیے ہیں دوسرے پرانے زمانوں کے، تو یہ آج کے تازہ زمانوں کے کیوں نہ مانے؟ ایک روز گرو امر داس جی دیوان عام لگائے بیٹھے تھے کہ ناگہاں رونے پیٹنے کی آواز آئی۔ دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ ایک بیوہ عورت ہے اور اس کا ایک ہی اکلوتا فرزند بخار سے فوت ہو گیا ہے۔ گرو صاحب کو اس بیوہ بے کس کی گریہ وزاری پر برہم آیا اور درگاہ الہی میں اس کے لیے مناجات کی، تو وہ لڑکا، مردہ لڑکا، پھر زندہ ہو گیا۔ وہ حضرت مسیح کا اعجاز ہی نہیں، اس زمانے میں بھی کہتے ہیں مردے زندہ ہوتے رہے، اور قریب کی گواہیاں ہیں جو لکھی ہوئی ہیں۔ بائبل کی گواہیوں سے زیادہ قابل اعتماد ہے، کیونکہ بائبل تو کئی سو سال کے جو ہے نا نیو ٹیسٹمنٹ، یہ بھی دراصل کئی سو سال کے بعد پہلا نسخہ جو مستند ملا ہے۔ درمیان میں 400 سال میں نسخے غائب ہیں، اور اس کے متعلق جب ذکر آئے گا تو پھر میں کچھ تفصیل سے بتاؤں گا۔ اب سنیے، مسلمانوں میں یہ رسول اللہ علیہ وسلم سے جو موضع مانگتے ہیں کہ پرانے نبیوں کے موضع دکھائیں، مسلمان علماء اور بزرگوں نے اگر یہ بات مانی جائے، ہر ایک کے دعوے مانے جائیں، تو بڑے بڑے موضع ویسے دکھا دیے ہیں۔ تو اس لیے رسول اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ الزام کے موضع نہیں دکھا سکے، بالکل بےمانی ہے، کیونکہ آپ کے غلاموں نے ویسے بلکہ ان لوگوں سے بھی بڑے بڑے موضع دکھائے۔ اگر یہ اصول تسلیم کر لیا جائے کہ ہر مذہب جو دعویٰ کرتا ہے موضوعوں کا، اس کو تسلیم کر لیا جائے، ورنہ فرق بتایا جائے، کیوں نہ کیا جائے۔ حضرت سے عبد القادر صاحب جیلانی، اب دیکھیں کتنی احتیاط سے یہ روایت بیان ہو رہی ہے۔ راویان صادق و مخبران واثق سے روایت ہے۔ ایسے راوی جو سچے ہیں اور ایسی خبر دینے والے جو بڑا وثوق رکھتے ہیں، بڑے قابل اعتماد لوگ ہیں، کہ وہ در یتیم، خزانہ رسالت اور گوہر دریائے نبوت، محبوب سبحانی قدس اللہ سرہ، یا کیا ہے سرہ، قدس اللہ سرہ کہیں گے یا کیا پڑھتے ہیں اس کو؟ قدس اللہ سرہ پڑھنا چاہیے، نہیں، قدس اللہ سرہ ایک روز شہر سے باہر تشریف لے گئے، چنانچہ سیر کرتے ہوئے اور تماشا قدرت قادر حقیقی دیکھتے ہوئے فائز لب دریا ہوئے، اور کنارہ دریائے آب پر آپ نے اجلاس فرما کر دریائے عرفان الہی میں غوطہ زنی شروع کی۔ ناگاہ چند اورات نیک ذات، سکنائے دہ سبوچا ہے آب، اٹھائے ہوئے واسطے لینے پانی کے دریا پر آئیں، اور ہر ایک عورت دریا سے اپنے اپنے سبوچہ آب پر کر کے، یعنی سراہیاں اور گھڑے وغیرہ پر کر کے روانہ خانہ ہوئیں، سوائے ایک عورت 20 سالہ کے، کہ اس نے اپنا سبوچہ پور کیا اور کنارے پر رکھ کر اور چادر منہ پر کھینچ کر نالہ جاں شروع کیا۔ چنداں قلق اور اضطراب اور زاری کی۔ جب اس پیر زالہ کہن سالہ کی بے قراری واہ وزاری بدرجہ نہایت پہنچی، جب اس بڑھیا بیچاری کی گریہ زاری انتہا کو پہنچ گئی، تو صدائے واویلا اس کا بگوش فریاد نیوش آن حضرت کے پہنچا۔ تو کہتا ہے واویلا اس کی صدا بگوش فریاد نیوش، فریاد سننے والے کان جو آن حضرت کے تھے ان تک بھی وہ آواز پہنچ گئی۔ چنانچہ آپ نے ایک اصحاب با مراد
دریافت حالت ایک اصحاب بمراد دریافت حالت خراب اس کے بھیجا. یہ اردو زمانے کی ہے، یعنی یہ بھی تازہ موضوعوں کے قریب کا زمانہ ہی ہے. جب وہ کس اس بے کس کے پاس گیا، وہ ایک کس اس بے کس کے پاس گیا تو پیر زالہ سے حالت پرآفت اس کی دریافت کی اور واپس ہو کر عرض کی کہ اے فریاد رس مظلومان، اے بشارت دہ مغمونان، کہ اے وہ جو مظلوم لوگ ہیں جن پر ظلم ہو گئے ہیں ان کے فریاد رس، اور اے مغموموں کے جو غموں میں مبتلا ہیں ان کو خوشخبریاں دینے والے، اس پیر زال کے حال پر یہ وبال آیا ہوا ہے. ظلم پتہ کیا ہوا تھا؟ اللہ نے اس کے بیٹا مار دیا تھا. ایسی مظلوم تھی بیچاری. اس کی داد رسی حضرت پیر صاحب پہ ہو رہی ہے. خدا کی ظلم کی شکایت یہ حضرت سید عبد القادر جیلانی کے دربار میں کی جا رہی ہے. وبال آیا ہوا ہے. اس کے گھر میں ایک ہی لڑکا تھا، جوان کے حسن و خوبی اور صورت محبوبی رکھتا تھا. ایسا جوان کہ بڑا ہی خوبصورت اور ایسا بدن رکھتا تھا کہ لوگ اس پہ عاشق ہو جائیں. ایک روز یہ صورت روئے دریا سے اپنے فرزند دلبند کی شادی کر کر اپنے گھر کو آتی تھی. یہ عورت، صورت لکھا صورت ہے مگر عورت مراد ہے، غالباً ہے ہی عورت. یہ عورت روئے دریا سے اپنے فرزند دلبند کی شادی کر کے اپنے گھر کو آتی تھی. ایک دفعہ یہ بارات لے کر گئی اور اپنے بیٹے کی شادی کر کے اسی دریا سے پار ادھر آ رہی تھی. جب یہ کنارہ دریا پہنچی تو ماں دولہا اور دلہن اور باراتیان کے باشان و شوکت و اسباب حشمت کشتی پر سوار ہوئے. تو وہ سارے دولہا دلہن اور باراتیان بڑی شان و شوکت سے سوار ہوئے. جب کشتی دریا سے گزر کر قریب کنارہ پہنچی تو یک گرداب میں آ گئی اور چکر کھا کر تہ دریا میں بیٹھ گئی. وہ دریا کی تہ میں چکر کھا کے بیٹھ گئی. ہر چند ناخدا نے کوشش کی مگر خدا کی تقدیر سے کچھ پیش نہ چلی سوائے اس پیر زالہ کے نا پیدا کنار اجل سے کوئی نہ بچا. اس غرقابی سے اگر بچی تو یہ بڑھیا بچی، سب غرق ہو گئے. یہ پیر زال بحال پرملال ایک گاؤں میں متصل کنارہ دریا کے رہتی ہے اور ہر روز بہانہ لینے پانی کے اس مقام پر آ کر اپنے جگر پارا کا ماتم کرتی ہے. اب بہانہ کی کیا ضرورت ہے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی. پانی کا بہانہ بنانے کے سیدھا آ جاتی وہاں. وہ جو وہ بیچارہ بیمار جو بڈھا لیٹا ہوا تھا وہاں 38 سال لیٹا، کوئی بہانہ تو نہیں بنایا کہ اس نے، سیدھا سادہ 38 سال لیٹا رہا ہے. کہتے ہیں مجھے کوئی موقع ہی نہیں ملتا. اچھا، اور کہتی ہے ہر روز بہانہ لینے پانی کے اس مقام پر آ کر اپنے جگر پارا کا ماتم کرتی ہے. غرضی کے عرصہ 12 سال سے یہ پیر زال ایسے ہی حال سے زندگی بسر کرتی ہے. جناب نہایت جوش میں آئے اور بآواز بلند فرمایا کہ اس عورت کو تسلی دو کہ اس وقت لڑکا تیرا ماں اپنی منکوہا اور باراتیان کے اسی شان و شوکت سے جیسی کہ غر کے دریا ہوئی تھی نکلتا ہے. منتظر عنایت بے غایت الہی ہو کر منتظر عنایت بے غایت الہی ہو کر خاموش رہو. جب وہ پیغام زبانی انقیلا امام اس نیک انجام کو پہنچا تو خاموش ہو کر منتظر ایفائے وعدہ ہوئی کہ کب کشتی مغروقہ اس نامراد کی بساحل مراد پہنچتی ہے اور کب دیدہ بے نور اس کے دیدار نور العین سے منور ہوتے ہیں. ادھر جناب ولایت مآب نے دست دعا بجناب کبریا اٹھا کر عرض کی کہ کشتی ڈوبی ہوئی اس غریق دریائے غم کی وجہ سے ہی بسائل پہنچی. چنانچہ باوجود عرصہ ایک ساتھ کے اثر دعا کچھ ظہور میں نہ آیا. دعا کی اللہ میاں سے کہ اے خدا پہنچے، اسے وعدہ کر بیٹھے تھے، اللہ نے نہیں سنی. اس طرح مکرر سے کرر نوبت دعا التجا پہنچی تو محبوب سبحانی نے بجناب الہی ناز محبوبانہ شروع کیے. بڑے نخرے ناز
ارشاد ہوا کہ اے محبوب مرغوب اس قدر توقف اس کام میں بسبب تغافل نہیں بلکہ برائے حکمت ہے. یعنی میں تو تیرا انکار کر ہی نہیں سکتا، یہ جو میں دیر کر رہا ہوں اس میں حکمت پوشیدہ ہے، میرے سے غفلت نہیں ہو رہی، ناراض نہ ہو جانا. کہتے ہیں کہ بلکہ برائے حکمت ہے کہ کارہائے جناب الہی سب بسہولت ہوتے ہیں نہ بتعمیل. آرام آرام سے ہوتے ہیں اللہ کے کام، یہ ہوتے نہیں کہ تم نے حکم دیا میں فوراً کر دوں. اگر ہم چاہتے تو زمین و آسمان و مافیا کو ایک طرف طرفین میں مخلوق کر دیتے، مگر پھر بھی براہ حکمت بارسہ 6 یوم بہیں رسید. 6 یوم آخر لگے ہیں کہ نہیں ملے؟ تو تم کہتے ہو ابھی دعا اور ابھی میں پورا کر دوں، مجھے وقت دو تھوڑا سا. حضرت نے کل زنبیل اروا. اچھا اس کے بعد وہ اگلا حصہ کہیں رہ گیا آپ سے، شاید ایک صفحہ بیچ میں غائب ہے. اگلا حصہ یہ ہے کہ حضرت نے کل زنبیل ارواح متوفیان کی کہ ملک الموت نے جس قدر ارواح اس روز قبض کی تھیں اس میں رکھی ہوئی تھیں، ملک الموت کے ہاتھ سے چھین لیے اور کل ارواحوں کو جو اس زمین میں تھیں چھوڑ کر فرمایا کہ تم کو قسم ہے خدا جل جلالہ و اما نوائہ کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہر ایک ذی جان کی جان ہے، ہر ایک روح اپنے اپنے بدن میں سما کر بحکم حی القیوم زندہ ہو جائے. چنانچہ تمام عالم دنیا میں اس روز جس قدر ذی جان کی جان قبض ہوئی تھی بتوجہ غوث الثقلین محی الدین محبوب سبحانی ماں اس خادم کے زندہ ہو گئے. اس سے بڑا موضوع دکھاؤ تو سی بائبل سے نکال کے. اور اتنے قطعی راویوں سے، اتنے باوثوق لوگوں کی روایت سے نکال کے دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے. ساری دنیا نے نشان دیکھا، چین، جاپان، افریقہ، ہر جگہ وہ مردے زندہ ہو گئے ایک اس کو بچانے کے لیے. یہ حالت دیکھ کر ملک الموت مستغیثانہ بدرگاہ عالم پناہ الہی حاضر ہوئے. کہتے جبرائیل کو بڑا اس پہ بہت تکلیف پہنچی. حضرت جبرائیل نے حضرت وہ اسرائیل کو کہتے ہیں وہ ملک الموت اپنی فریاد لے کر اللہ کے حضور حاضر ہوئے اور حال تسلط اور سہولت جناب محبوب سبحانی کا جو ان کے حال پر گزرا تھا عرض کی. انہوں نے کہا جو حملہ آور ہوئے تھے محبوب سبحانی اور جو حال کر دیے بیچارے اسرائیل کا، کہتے ہیں وہ شکایت کی. ارشاد ہوا کہ اے ملک الموت غوث الثقلین محی الدین محبوب مرغوب ہمارے ہیں، اگر باپاس خاطر ہمارے محبوب کی ایک روح ان کے خادم کی تم دے دیتے تو کچھ موجب رنجیدگی ان جانب کرنا تھا. تم نے مصیبت ڈالی اپنے آپ کو، ایک روح مانگ رہے تھے وہ دے دیتے، کیا مصیبت پڑی تھی جھگڑا مول لینے کی. اب جو تم نے بدلے ایک روح کے کل ارواح مقبوضہ اپنے ہاتھ سے دیے تو آپ نے کیا پایا؟ پھر ایسا نہ کرنا. کہتا ہے کیا پایا تم نے؟ جھگڑا کر کے کیا حاصل ہوا؟ ایک روح کو بچاتے بچاتے سارا تھیلا روحوں کو چھڑا دیا ہاتھ سے. انہوں نے ڈنڈا مار کے، دوسرے روایت میں آتا ہے ڈنڈا مارا تو ساری روحیں آزاد ہو گئی کہ اب پھر نہ ایسا کرنا. یہ بھی ایک معجزہ ہے، اس زمانے کا ہے، ہمارے قریب کے زمانے کا. بائبل کی طرح پرانی روایتوں کی جو بیچ میں منقطع ہو گئیں اثر نو تحریر کی باتیں نہیں ہیں. یہ معجزہ ہے جو اس تحریر کا ہے جو مسلسل چلی آ رہی ہے، اس زمانے کے لوگوں نے لکھی، اسی زمانے کی زبان میں لکھی. اور کہتے ہیں بڑے بڑے قوی راوی تھے جنہوں نے بیان کیا ہے. جنید بغدادی بھی کسی اعجاز نمائی میں کسی سے کم نہ تھے. ایک پارسا عورت سری سختی کی مریدنی تھی، اس کا ایک بچہ دریائے دجلہ کے پانی میں ڈوب گیا. سری سختی اور جنید بغدادی بچے کی ماں کے پاس آئے اور صبر کی تلقین کی. اس عورت نے کہا مجھے اس جگہ لے چلو جہاں میرا بچہ ڈوبا ہے. چنانچہ اس عورت کو وہاں لے جایا گیا اور اشارت سے بتایا گیا کہ اس جگہ تیرا بچہ غرق ہوا ہے. عورت نے محبت کے جوش میں آ کر بچے کا نام لے کر پکارا. بچے نے پانی کی تہہ میں سے ماں کا جواب دیا. وہ عورت جھٹ پانی کے اندر کود پڑی اور بچے کو زندہ سلامت باہر نکال لائی. یہ ان کا معجزہ نہیں، اس ماں کا معجزہ ہے کہ
کہ بچے کو جواب دیا بستان اولیاء حصہ اول مصنف و حافظ محمد اسحاق صفحہ 156. اور یہ تو جانوروں کو بھی زندہ کیا کرتے تھے یہ بزرگ. عارف باللہ شیخ علی بن وہاب ربیعی کے پاس کھیتی باڑی کے لیے 2 بیل تھے جو بغیر ہاتھ لگائے صرف اشارے سے چل پڑتے تھے اور ٹھہر بھی جاتے تھے. ان میں سے ایک بیل مر گیا تو آپ نے اس کا سینگ پکڑ کر اللہ سے زندہ کرنے کی دعا کی، لہٰذا وہ بیل دعا کے درمیان کان جھاڑتا ہوا کھڑا ہو گیا. قلائد الجواہر. تذکرۃ الاولیاء میں اب اندھوں کو بھی زندہ انہوں نے کیا ہوا ہے، جانوروں کو بھی زندہ کیا ہوا ہے. ایک دن آپ جا رہے تھے کہ لوگوں نے حضرت عبداللہ بن مبارک کے متعلق ہے، ایک نابینا کو کہا کہ آپ آ رہے ہیں، جو کچھ تم کو چاہیے ان سے طلب، جو کچھ تجھ کو چاہیے طلب کر لے. اس نابینا نے آپ سے کہا کہ اے عبداللہ ذرا ٹھہرو. آپ یہ آواز سن کر ٹھہر گئے. اس نابینا نے کہا کہ حق تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو میری آنکھیں عطا کرے. آپ نے سر جھکایا اور دعا کی، وہ اندھا اسی وقت بینا ہو گیا. تو بینائی کے واقعات بھی موجود ہیں. یہ تذکرۃ الاولیاء صفحہ 156 مترجمہ پروفیسر ملک محمد عنایت اللہ میں. رابعہ ادویہ مردہ گدھا بھی زندہ ہو گیا. بیلوں پر بھی رحمت جاری ہے، گدھے بھی زندہ ہو رہے ہیں. ایک سلسلہ ہے زندگی بخشنے کا جو جاری و ساری ہے، اور اس زمانے میں قریب کے زمانے میں یہ واقعات ملتے ہیں. آپ نے اپنا سر ایک گدھا بیچارے کا مر گیا تھا، اس کی حالت زار کو دیکھ کر بہت اثر پڑا ان کے اوپر، حضرت رابعہ پر. اچھا نہیں، میں آپ بتاتا ہوں، سارا پوری روایت ہی پڑھنی چاہیے. یہ جو بزرگ عورت ہیں ان کے متعلق بتاتا ہے کہ یہ لکھا ہے کہ آپ گایا بجایا کرتی تھیں، لیکن بات کو طائب ہو کر ایک ویرانہ میں مسکن ٹھہرا لیا. اس کے بعد ایک صومعہ تعمیر کروایا. ایک عرصے تک وہیں محو عبادت رہیں. اس کے بعد حج کا ارادہ کیا اور جنگل کو تشریف لے گئیں. آپ کے پاس ایک لاغر کمزور سا گدھا تھا. آپ نے اپنا تمام سامان اسباب اس پر لاد دیا. وہ گدھا جنگل میں مر گیا. اب اتنا بوجھ ڈالا جائے ایک لاغر کمزور ناتوان پہ، تو مرنا ہی تھا اس نے، وہ بیچارہ کیا کرتا. لوگوں نے عرض کیا کہ ہم آپ کا اسباب اٹھا لیتے ہیں، لیکن آپ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تم سب جاؤ، میں تمہارے بھروسے پر گھر سے باہر نہیں نکلی. قافلہ چلا گیا اور آپ تنہا رہ گئیں. تو آپ نے اپنا سر آسمان کی طرف جانب اٹھایا اور کہا اے خداوند، کیا بادشاہ ایک غریب کمزور کے ساتھ یہی طرز عمل رکھتا ہے؟ میں تیرے اپنے گھر بلایا اور مجھے تو نے اپنے گھر بلایا اور راستہ میں میرے گدھے کو مار ڈالا اور مجھ کو اس جنگل میں تنہا رہنے دیا. ابھی آپ کی دعا ختم نہ ہوئی تھی کہ گدھا زندہ ہو کر اٹھ کھڑا ہوا. آپ نے اپنا تمام سامان دوبارہ اس پر لاد دیا. وہ بیچارہ بدقسمت ہے، مارا گیا. زندہ ہو کے مارا گیا. اور وہاں سے سفر دیکھو مکہ معظمہ تک. واہ واہ سبحان اللہ. روایت کے اصول دیکھے. کہتے ہیں راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے اس گدھے کو ایک عرصے کے بعد چلتے دیکھا. ایسی کتنی روایتیں بائبل سے نکال کے تو دکھاؤ. دیکھو کیسی کسی کتنی. راوی کہتا ہے میں نے مدتوں بعد اس گدھے کو پھر چلتے پھرتے دیکھا. حضرت محمد بن اسلم توسی، قلم کا ٹکڑا سونا بنا دیا. اور حضرت احمد حضروہ ڈول خود بخود کنویں سے پانی لے آیا. یہ لمبے قصے ہیں، ان کو میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں. حضرت ذوالنون مصری، پتھر زمرد بن گیا. حضرت امام حسن بصری، کنویں سے پانی ابل پڑا. حضرت حسن بصری، گٹھلیاں سونے کی بن گئیں. کہتے ہیں سفر میں ساتھ تھے قافلے میں، تو لوگ حاجت مند تھے، بیچاروں کو زیادہ راہ نہیں تھا، تو کھجور کی گٹھلیاں اور تقسیم کر دی جو سونے کی بن گئیں. بیچ باچ کے انہوں نے اپنا گزارا کیا. حضرت عتبہ بن غلام بے موسم کھجور ہیں. اب دیکھیں مسیح کے معجزے سے بڑا ہے کہ نہیں؟
حضرت مسیح تو وہ بے موسم انجیریں نہ لے سکے اور بدعا دے کے اس درخت بیچارے کو مار دیا. اور حضرت عتبہ کے متعلق آتا ہے ایک مرتبہ کسی نے حضرت عتبہ بن غلام سے عرض کیا کہ مجھ سے بہت سے لوگ آپ کا حال دریافت کرتے ہیں, اگر اپنی کوئی کرامت دکھائیں تو بہتر ہے. آپ نے پوچھا کہ بتا کیا طلب کرتا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ تازہ کھجور کی خواہش ہے, حالانکہ وہ کھجور کی فصل نہیں تھی. آپ نے فرمایا یہ لے, اور ایک تازہ کھجور سے بھری ہوئی تھیلی اس کو دے دی, یعنی اعجاز دکھایا اس طرح ہاتھوں ہاتھ. حضرت امام شافعی پانی پر مصلی, اب دیکھیں پانی پر کہتے ہیں کہ حضرت مسیح پھرتے تھے, امام شافعی کے متعلق بھی لکھا ہے وہ پانی پر مصلی کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. حاکم روم کچھ رقم سالانہ ہارون رشید کے پاس بھیجا کرتا تھا, لیکن ایک مرتبہ چند راہبوں کو بھیج کر یہ شرط لگا دی کہ اگر آپ کے دینی علماء مناظرے میں ان راہبوں سے جیت گئے جب تک میں اپنی رقم جاری رکھوں گا ورنہ بند کر دوں گا. چنانچہ خلیفہ نے تمام علماء کو جمع کر کے حضرت امام شافعی کو مناظرے پر آمادہ کیا. یہ حاکم روم سلطان ہارون رشید کو پیسے بھیجا کرتا تھا, یہ بھی ایک نئی تاریخ بن گئی. حاکم روم سلطان رشید بڑے عظیم بادشاہ تھے, وہ کچھ پیسے بھیجا کرتا تھا. اس نے کہا کہ دینی علماء مناظرے میں اگر راہبوں سے جیتے تو پھر میں یہ تیرا وظیفہ جاری رکھوں گا ورنہ بند کر دوں گا. تو اس پر انہوں نے علماء کو جمع کیا اور حضرت امام شافعی سے درخواست کی کہ بڑا اہم معاملہ ہے, میرا وظیفہ بند ہو رہا ہے سلطان ہارون رشید کا, تو اس کا کچھ علاج کرو. تو آپ نے پانی کے اوپر اپنا مصلی بچھا کر فرمایا کہ یہاں آ کر مناظرہ کرو, مناظرہ کرنا ہے تو آپ کر لو. پانی پر مصلی بچھا دیا. یہ دیکھ کر سب ایمان لے آئے, اور جب اس کی اطلاع حاکم روم کو پہنچی تو اس نے کہا یہ بہت اچھا ہوا, اس لیے کہ اگر وہ شخص یہاں آ جاتا تو پورا روم ہی مسلمان ہو جاتا. شکر ہے یہی نہیں آیا, وہیں پانی پہ مصلی بچھا دیا. تذکرۃ الاولیاء حضرت فرید الدین عطار کی یہ مشہور معرکۃ لا تصنیف, ناشر ملک شبیر حسین. شیخ عدی بن مسافر, دو پہاڑ باہم مل گئے. اب پہاڑوں کے متعلق کہتے ہیں مسیح پر ایمان لاؤ تو پہاڑ مل جاتے ہیں. مسلمان بزرگوں نے تو دکھا بھی دیے موزے. کچھ صوفیاء شیخ عدی بن مسافر کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہیں شیخ نے مخاطب کر کے کہا اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے بھی پیدا کیے ہیں جو اگر دو پہاڑوں سے کہہ دیں کہ وہاں مل جاؤ تو واپس میں مل جائیں. شیخ کی زبان سے جو ہی یہ فقرہ ادا ہوا, صوفیاء کی نظر دونوں پہاڑوں پر پڑی تو واپس میں مل چکے تھے. بعد میں آپ نے اپنے ہاتھ سے دونوں پہاڑوں کی طرف اشارہ کیا تو پھر وہ دونوں واپس اپنی اپنی جگہ پہ پہنچ گئے. یہ قلائد الجواہر صفحہ 301 مصنفہ محمد یحییٰ. شیخ عدی کے ہاتھوں بھی مردہ زندہ ہوا. ایک شخص کو زور سے پتھر لگا, اس کا گوشت ہڈی سے جدا ہو گیا اور گر کر فوت ہو گیا. شیخ عدی بن مسافر اس شخص کے پاس پہنچے اور دعا کی, جس کے بعد وہ شخص زندہ ہو گیا اور ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اس کو کچھ ہوا ہی نہ تھا. قلائد الجواہر. شیخ عدی طوفان تھم گیا. عدی بن مسافر سفر پر روانہ ہوئے اور دریا میں زبردست طوفان آ گیا. اس وقت انہوں نے کہا اے موجو ساکن ہو جاؤ, کیونکہ شیخ عدی نے تمہیں ساکن ہونے کا حکم دیا ہے. یہ کہتے ہی طوفان ختم ہو گیا. حضرت مسیح کا بھی ایک موضوع بیان کیا جاتا ہے کہ طوفان کو ڈانٹا, خبردار تھم جاؤ, تو وہ طوفان تھم گیا تھا. وہ تو پرانی روایت ہے, پتہ نہیں کس حد تک, یہ تو تازہ واقعات ہیں. شیخ عدی درختوں کی شاخیں سر بسجود ہو گئیں. کہتے ہیں یہ تو قرآن ایسا موضوع نہیں جس کا تم انکار کر سکو. قلائد الجواہر کے مصنف لکھتے ہیں کہ اب تک ان درختوں کی جو بھی نئی شاخ نکلتی ہے وہ خانقاہ عدی کی جانب جھکی ہوئی ہوتی ہے. دیکھنا تو دیکھ لو بشک جائے گا. اب وہ درخت نہیں پتہ لگ رہا کہاں ہے, نہیں تو بھیجتے کسی کو یہاں سے. ایک ولی حبیب نجمی کی دعا, گمشدہ, یہ تو خیر عام بات ہے. اپاہج کہتے ہیں ٹھیک ہو جاتے تھے. حضرت عبدالقادر جیلانی کی دعا سے یا اعجاز سے وہ اپاہج ٹھیک ہو گئے. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے مجلس میں حاضر تھا تو ایک جماعت شیخ ابو الحسن علی قرشی, بڑے معروف بزرگ عالم ہیں, ان کی روایت, اب اس سے زیادہ کبھی روایت اور تمہیں کیا چاہیے.
وہ لکھتے ہیں ایک مرتبہ میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے مجلس میں حاضر تھا تو ایک جماعت سلے ہوئے موش شدہ 2 تھیلے لے کر حاضر ہوئی۔ حضرت سے سوال کیا کہ ان تھیلوں میں کیا چیز ہے؟ آپ نے کرسی پر سے اتر کر ان میں ایک تھیلے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا اس میں ایک اپاہج بچہ ہے۔ یہ کہہ کر اپنے صاحبزادے شیخ عبدالرزاق کو حکم دیا کہ اس تھیلے کو کھولو۔ چنانچہ جب اسے کھولا گیا تو واقعہ ہی اس میں ایک اپاہج بچہ موجود تھا۔ آپ نے اس پر ہاتھ پھیر کر فرمایا خدا کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ یہ سنتے ہی وہ بچہ کھڑا ہو کر بھاگنے لگا۔ شیخ حضرت عبد القادر جیلانی کی پھوپھی کی دعا بھی اسی طرح قبول ہوتی تھی۔ بارش کے متعلق ان کا ایک موضوع درج ہے۔ دریا کا رکنا اور اترنا۔ دریائے دجلہ میں طغیانی آئی تو پانی بغداد تک پہنچ گیا۔ تمام لوگوں کو اپنی غرقابی کا یقین ہو گیا۔ حضرت شیخ عبد القادر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دعا کے لیے درخواست کی۔ آپ اپنا عصا لے کر دریا پر پہنچ گئے اور عصا کو دریا کی اصل پر نصب کر کے فرمایا اس جگہ ٹھہر جا۔ چنانچہ فوراً ہی پانی اترنا شروع ہو گیا۔ حضرت شیخ عبد القادر کا پانی پر چلنا۔ ایک مرتبہ شیخ عبد القادر جیلانی اہل بغداد کی نظروں سے پوشیدہ رہے تو لوگوں سے کسی ہاتف غیبی نے کہا کہ دریائے دجلہ کی جانب آپ کو تلاش کرو۔ جس وقت لوگ دجلے پر پہنچے تو دیکھا کہ حضرت شیخ پانی کے اوپر چلتے ہوئے ان کی جانب بڑھ رہے ہیں اور مچھلیوں کے گروہ در گروہ آپ کو سلام کرنے کی غرض سے حاضر ہو رہے ہیں۔ اس وقت کبھی تو لوگ آپ کو دیکھتے اور کبھی مچھلیوں کو وہ آپ کی دستبوسی کی کوشش کر رہی تھی۔ وائے گھر پہ ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ یہ ہے اعجاز، دیکھیں، کبھی لوگ مچھلیوں کو دیکھتے تھے، کبھی حضرت عبد القادر جیلانی کو۔ اور یہ کون سے موضوع مانگ رہے ہیں ہم سے غیری صاحب؟ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام کی طرف زیادہ مستند روایات کے لیے، اگر روایت کی بات کرنی ہے، یہ موضوع جو سارے حضرت موسیٰ کے زمانے سے شروع ہوئے ہیں وہ سارے دکھائے گئے ہیں، اور اگر یہ غلط ہیں اور یہ قصے منسوب ہو گئے ہیں تو ان کو ہم کیوں پھر سچا مانیں جن کی روایتیں ہی بہت زیادہ کمزور ہیں۔ کہتے ہیں آپ تو عالم رضات سے ہی موضوع دکھایا کرتے تھے۔ مسیح کے متعلق بھی آتا ہے نا کہ عالم رضات ہی سے آپ باتیں کرتے تھے، خدا کے نشان دکھاتے تھے۔ تو حضرت عبد القادر جیلانی بھی دکھا دیتے تھے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ حضرت عبد القادر جیلانی نے ماں کا دودھ، بچے تھے دودھ پیتے تھے، ماں کا دودھ پینے سے انکار کر دیا اور ماں نے کوشش کی لیکن نہیں پیا۔ تو کسی نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا میرا خیال رمضان شروع ہو گیا۔ یہ یقیناً، اور کہتے ہیں واقعتاً وہ رمضان تھا، رمضان کی پہلی تاریخ تھی اور ماں کو پتہ نہیں تھا، لیکن حضرت عبد القادر جیلانی نے جب دودھ پینے سے روزہ رکھ لیا نا 8 پیرا، تو انہوں نے انکار کیا۔ انہوں نے کہا یہ دیکھ لو اب حضرت علی کے حکم سے سورج بھی پلٹ گیا۔ یہ بھی اعجاز بتاتے ہیں کہ سورج تھم گیا، یہ بھی بائبل میں لکھا ہوا ہے۔ جنگ خیبر کے سلسلے میں بامقام صحبہ جب وحی کا نزول ہونے لگا اور سر رسول علی کے زانوں پر تھا اور آفتاب غروب کر گیا تھا، اس وقت آپ نے علی کو حکم دیا کہ آفتاب کو پلٹا کر نماز ادا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو حکم دے رہے ہیں کہ نماز میری قضا ہو گئی ہے، اب تو ہی ہے جو کچھ کرے، تو سورج کو واپس کر دے۔ چنانچہ آفتاب غروب ہونے کے بعد پلٹا اور علی نے نماز ادا کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ذکر نہیں ہے پھر۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ حضرت ابراہیم نے جس کو چیلنج کیا تھا کہ سورج کو واپس لے آ وہاں سے، مغرب سے چڑھا دے، اور یہ ثبوت ہوگا کہ تو خدا ہے، اور اگر نہ کر سکے تو پھر خدا پر ایمان لا، تو حضرت علی یہاں سے کیا ثابت ہوتے ہیں؟ لیکن یہ تو استنباط کی باتیں ہیں۔ جہاں تک روایت کا تعلق ہے، بڑی قوی روایت ہے، اور عیسائی محققین کے لیے کوئی گنجائش نہیں اس کو رد کرنے کی۔ شواہد النبوت 176 پر ہے کہ وفات رسول کے بعد حضرت علی بابل کو جاتے تھے
جب فرات کے قریب پہنچے تو اصحاب کی نماز اثر قضا ہو گئی. آپ نے آفتاب کو حکم دیا کہ پلٹ آئے، چنانچہ وہ پلٹا اور اصحاب نے نماز اثر ادا کی. اپنے طور پر بھی آپ کا یہ روزمرہ کا گویا کا دستور تھا. نسیم الریاض شرح شفا قاضی ایاز وغیرہ میں ہے، ایک مرتبہ آپ کا ایک ذاکر آپ کے ذکر میں مشغول تھا، یعنی خدا کی بجائے آپ کے ذکر میں مشغول تھا کہ نماز اثر قضا ہو گئی. اس نے کہا اے آفتاب پلٹ آ کہ میں اس کا ذکر کر رہا ہوں جس کے لیے تو دوبارہ پلٹ چکا، 2 بار پلٹ چکا ہے. آفتاب پلٹا اور نماز اثر ادا کی. 14 ستارے کتاب ہے، 74 طبع 1973، مولفہ مولوی سید نجم الحسن صاحب قراروی ہیں، واقعی قراروی بڑے. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے کے اعجاز سے مومنہ زندہ ہو گئی. اب وہ انگلی نہیں اٹھ رہی، پتہ نہیں کیا بات ہے، مومنہ اٹھ کھڑی ہوئی ہے وہاں سے موت. اچھا ہیں کریں کچھ اور. اچھا، مرد مومن بلخی جب حج کے لیے روانہ ہوا تو اپنی زوجہ کو ہمراہ لے چلا. راستے میں وہ بیمار ہو گئی اور مدینہ کے قریب پہنچ کر فوت ہو گئی. وہ مرد مومن سے مراد یہاں شیعہ ہے، یہ اصطلاح ہے ان کی. وہ مرد مومن اس حادثہ جہاں کہاں سے گھبرا کر سیدھا اپنے امام علیہ السلام کی خدمت میں جا پہنچا اور تمام حال سے آگاہ کیا. امام علیہ السلام یہ سن کر کھڑے ہو گئے اور 2 رکعت نماز بارگاہ الہی میں پیش کی اور کچھ دعائیں کی. پھر فرمایا اے شیخ بلخی، تم اپنی زوجہ کے پاس جاؤ، خداوند عالم نے اسے اپنی قدرت کاملہ سے دوبارہ زندہ کر دیا ہے، کیونکہ وہ اللہ تو وہی ہے جو وہ سیدھا ہڈیوں کو جوڑنے اور مردے میں جان ڈالنے والا ہے. وہ مومن فوراً ہی کھڑا ہو گیا اور جب واپس اپنی زوجہ کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ وہ صحیح سالم بیٹھی ہوئی ہے. اس نے دریافت کیا کہ موت کے بعد تم کس طرح زندہ ہو گئیں؟ زوجہ نے کہا کہ فرشتہ موت جب میری روح قبض کر کے عالم بالا کی طرف پرواز کرنا چاہتا تھا کہ اثناء راہ میں ایک جوان رانا جو شکل و شمائل میں ایسے تھے، یعنی امام علیہ السلام کا پورا حلیہ بیان کیا. جس کی تصدیق اس کے شوہر نے کی. اس نے کہا کہ یہ تو نے سچ کہا ہے، اور واقعتاً امام علی مقام علی بن الحسن علی بن ابن الحسین بالکل اسی شکل کے ہیں جو تم نے دیکھے تھے. چنانچہ وہ کہتی ہے کہ وہ آئے، جب ملک الموت نے انہیں آتے دیکھا تو سلام بجا لایا اور قدم بوسی کی اور مسلسل کہے جا رہا تھا کہ اے اللہ کی حجت، اے زین العابدین علیہ السلام، آپ پر سلام ہو. امام علیہ السلام نے جواب سلام دیا اور فرمایا اے ملک الموت، اس عورت کی روح اس کے جسم میں لوٹا دے. یہ ہمارے پاس آ رہی تھی اور میں نے خداوند عالم سے درخواست کی ہے کہ اس کی زندگی میں 30 سال کا مزید اضافہ کر دے اور بہتر زندگی عطا فرمائے. فرشتہ موت نے عرض کیا اے اللہ کے ولی، آپ کا حکم بظہر و چشم سمم و طاعتن، چشم زدن میں اس کی روح اس کے جسم میں واپس کرتا ہوں. اس کے بعد ملک الموت نے ان کے ہاتھوں کے بوسے لیے اور وہاں سے رخصت ہوا تو میں نے اپنے آپ کو صحیح سالم پایا. اپنی زوجہ کی زبانی یہ سب روزات سننے کے بعد زوجہ کے ہمراہ خدمت امام علیہ السلام میں حاضر ہوا. آپ اس وقت اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے. اس کی زوجہ نے آپ کو دیکھ کر فوراً پہچان لیا اور کہا کہ بخدا یہی وہ بزرگ شخصیت جوان تھے جن کے حکم سے مجھے دوبارہ زندگی کی 30 سال عطا ہوئے اور جن کی قدم بوسی ملک الموت نے کی. یہ کہہ کر اس نے اپنے آپ کو امام علیہ السلام کے قدموں پر گرا دیا، قدم بوسی کی اور کہا یہی میرے مولا و آقا ہے. اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ کربلا کے وقت حضرت اسرائیل کہاں تھے اور وہ قدم بوسیاں کیوں نہیں کر رہے تھے اس وقت. ایسے ایسے موضوع بیان ہوتے ہیں جو در حقیقت اپنے اندر گواہی رکھتے ہیں کہ یہ قصے ہیں، لیکن یہ ظالم پرانے قصوں پر بھی دوبارہ ایمان لانے پر مجبور کر رہے ہیں اور اس مزاج کے دماغ پیدا کر جاتے ہیں جو قصوں کہانیوں میں بسنا پسند کرتے ہیں اور مذہب کی حقیقت سے ناشنا ہو جاتے ہیں. تو روشنی سے اندھیروں میں نکالنا اس کو کہتے ہیں. اور رسول اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض ہے کہ تو اندھیروں میں کیوں نہیں جاتا، واپس روشنیوں کی طرف ہمیں کیوں کھینچ کے لے آیا ہے. اور ہم زبان کی کلاسیں لے رہے ہیں نا آج کل، کتنی مصیبت پڑی ہوئی ہے. یعنی لوگ سمجھیں مصیبت تو کوئی نہیں، مجھے تو مزہ آتا ہے، لیکن کئی لوگ کہتے ہیں وقت پایا ہے اپنے آپ میں، مصیبت پائی ہے. حالانکہ وقت تو خدا نے ڈالا ہوا، جو مجھے کام کرنے ہیں وہ تو کرنے ہی ہیں، لیکن یہ گر تو میرے پاس نہیں ہے جو حضرت امام رضا کو حاصل تھا.
ابو اسماعیل سندھی کا بیان ہے کہ میں حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض پرداز ہوا کہ مولا مجھے عربی زبان نہیں آتی. آپ نے اس کے لبوں پر دست مبارک پھیر کر یوں انہیں عربی میں گویا بنا دیا. بس یوں کیا اور عربی آ گئی. آج اگر ہمیں مل جائے تو بڑا مزہ آئے گا. ہم دنیا کی ہر زبان ہر احمدی کو سکھا دیں اس طریقے پر. سفید بال پھر سے سیاہ ہو گئے، کرامت امام محمد باقر. اس کی بھی آج دنیا بڑی محتاج ہے. بڑی بڑی مصیبت کرتی ہے. بعض لوگ وہ لگاتے ہیں جو خضاب، اس سے وہ منہ ابل جاتے ہیں اور الرجیاں ہوتی ہیں اور مصیبتیں پڑی ہوئی ہیں. تو یہ جو تھا امام باقر کا موضوع، کاش یہ آج بھی جاری ہوتا تو یہ مصیبتیں، ان مصیبتوں سے چھٹکارا ملتا. آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، بینا کر دیا. امام علی نقی، ریت بہترین سونا بن گئی. اور کرامت امام رضا میں لکھا ہے کہ آپ نے دعا کی، بادل کا ٹکڑا نمودار ہوا اور آپ نے کہا یہ ابر کا ٹکڑا فلاں مقام کے لیے ہے. اسی طرح کئی بار ہوا. آخر میں آپ نے ایک لکھ ابر کے نمودار ہونے پر فرمایا کہ یہ یہاں برسے گا، چنانچہ ایسا ہی ہوا. اچھا، یہ ہیں معجزات. اب باقی انشاءاللہ قرآن کے معجزات کیا تھے، اور وہ جو ہرزہ سرائی کر رہے ہیں، کہتے ہیں یہ قرآن نے معجزہ نہیں دکھایا، اس قسم کے معجزات تو واقعی نہیں دکھائے. اور نہایت لغویات ہیں، یہ اندھیروں میں بسنے والی باتیں ہیں، اور قرآن اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتا ہے. قرآن جو اعجاز پیش کر رہا تھا، جس کا کسی کو طاقت نہیں ہے جس کے انکار کی، وہ انشاءاللہ اب کل سے پھر ہم شروع کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.